میں یہ یقین رکھتا ہوں، یقین کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سمجھنے کی، اس پر میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہر دور خلافت میں جس قابلیت کا انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس زمانے کے حالات کے لیے جماعت کی سربراہی پر مقرر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ جو صدر مقرر ہوئے تھے وہ ذرا رک گئے، وہ اس کا نوجوان کو جو خادم دفتری تھا لکھنے والا، اس کو کہنے لگے کہ مجھے وہ چہرہ تو یاد ہے، نام یاد نہیں۔ تو نشانی بتائی کہ وہ مولوی ابوالعطا صاحب کا وہ جو پتلا سا لڑکا ہے نا، پتلا سا، اس کا نام لکھ دو۔ تو یہ میری پہچان تھی اس وقت۔ تو حضور اس میں سے داخل ہونے لگے، ناظر اعلیٰ، تو ڈیوٹی پہ ایک خادم کھڑا تھا، اس نے روک لیا، اس نے کہا نہیں رک جائیں، آپ نہیں اندر جا سکتے۔ تو حضور رک گئے، کچھ نہیں کہا اس خادم کو، اپنا نام نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں بتایا، کچھ نہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو ناظر اعلیٰ ہوں، مجھے جانے دو۔ کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص حیرت کن ہے، حیران کن ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اس شخص کے بولنے کا انداز دھیما ہے، مگر بات وہ کرتا ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ کہ ایک وقت تھا کہ مبلغ کو قید کر لیا جاتا تھا، اور ایک پھر وہ وقت آیا کہ خلافت رابعہ میں بھی یا غالباً ایسے ہوا، ورنہ خلافت خامسہ میں تو لازمی ہوا ہے کہ فلاڈیلفیا شہر کے میئر نے شہر کی چابی حضور کو پیش کی۔ جہاں مبلغ کو جانے نہیں دیا گیا، اس شہر کی چابی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں قبولیت کے، کہ کس طرح آگے سے آگے معاملہ چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ احمدیت نے ساری دنیا پر غالب آنا ہے، اور آج ہو، کل ہو، پرسوں کی بات ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نشانات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر جلالی شان میں یہ نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، اچھا یہ دعا کر لیں پہلے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انشاءاللہ بے تکلف گفتگو ہوئی، اور مضمون جو میرے سامنے ہے، جس کا مجھے ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ مضمون ایک تو بہت وسیع ہے، دوسرا مشکل بھی ہے، تیسرا جذباتی بھی ہے۔ تو اس ساری دقت کے پیش نظر میں کوشش کروں گا کہ بات مختصر کر لوں اور آپ کو سمجھ آ جائے، اور اگر کوئی چیز رہ گئی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے گا۔ تو اس تمہید کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت خامسہ کے حوالے سے جو میری گفتگو ہوگی، وہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ ایک بہت ہی جذباتی موضوع ہے اور بڑا ہی دل کے قریب ہے مضمون، لیکن مشکل یہ ہے کہ باتیں اس قدر ہیں کہ انسان ان کو تھوڑے وقت میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہی سب سے مشکل بات مجھے نظر آتی ہے۔ میں نے چند اشارے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں آپ سے چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں نے کس وقت پیدا ہونا ہے۔ یہ پیدائش کا دن اور پیدائش کا وقت یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس کی تقدیر ہے جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر اور احسان کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ مجھے محض اللہ تعالیٰ کے کرم سے 4 خلفائے احمدیت کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا۔ میری پیدائش
دوستوں کو ہمیشہ سوال ہوتا ہے کہ کب ہے. 1943 کی ہے. 1943 میں میری پیدائش قادیان میں ہوئی. قادیان کی بستی مقدس بستی ہے جہاں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، جہاں آپ نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی. بہت مقدس مقام ہے، برکتوں کا مقام ہے. اس مقدس مقام میں محلہ دارالعلوم کے ایک مکان میں میری پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد 47 میں پاکستان بن گیا. تو گویا 4 سال کی عمر میں میں نے اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کی. تو مجھے قادیان کا ابتدائی زمانہ اس عمر میں تو یاد بھی نہیں ہو سکتا، یاد بھی نہیں ہے کہ کیسا تھا، سوائے اس کے کہ گھر کا برآمدہ کہاں تھا، دروازہ کہاں تھا، یہ یاد تھا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ایک بات میں بڑی آپ کو حیران کن بتاؤں، اور میرے لیے بڑی ہی خوش کن اور سعادت کی بات ہے کہ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد لمبے عرصے کے بعد مجھے اور میری فیملی کو اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ قادیان جانے کا اتفاق ہوا. بڑی خوشی کی بات تھی کہ والدہ ساتھ ہیں، قدم قدم پر دعائیں کرنے والی ہیں. تو وہاں گئے تو میں نے ان سے خواہش کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم وہ مکان دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری رہائش تھی جانے سے پہلے. انہیں یاد تھا اچھی طرح. ہم وہاں گئے. میں بات کو اب مختصر بھی کروں گا شروع سے ہی. بات جو بتانے والی ہے کہ مکان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا گھوم پھر کے ادھر کہ یہ برچی خانہ تھا، یہاں نلکا تھا، یہاں درخت ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، کچھ تبدیلی ہو چکی تھی. تو سب سے اہم بات یہ ہے جو میرے دل پہ نقش ہے کہ ایک کمرے میں ہم بیٹھے تو اس وقت میری والدہ مرحومہ نے مجھے بتایا کہ یہ وہ کمرہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے. ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. کہتی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری پیدائش ہوئی تھی. تو میں نے ان کی زبان سے یہ سن کر میری بڑی عجیب کیفیت ہوئی. آپ کو بھی اگر کوئی بتائے آپ کی والدہ کس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. تو میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. بڑی عجیب. اللہ تعالیٰ کا شکر کہ والدہ مرحومہ زندہ تھیں. ان قادیان جانے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے خود نشاندہی کہی کہ یہ وہ مکان ہے، یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ چارپائی ہے جہاں پہ تمہاری ولادت ہوئی. تو یہ اس سے مجھے یقینی طور پر پتہ لگ گیا کہ یہ وہ مکان تھا. تو 43 کے بعد میں آگے چلتا ہوں. پاکستان میں چلے گئے. تو پاکستان میں جانے کے بعد میرے والد حضرت مولانا ابوالعطا صاحب اس وقت جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے. تو پہلا ان کا قیام چنیوٹ میں ہوا. جو چنوٹ کسی نے دیکھا ہوا ہے؟ تو چنوٹ روا کے قریب دریا کے پار جو شہر ہے اس میں کچھ عرصہ قیام ہوا. مجھے نہیں یاد، چھوٹی عمر تھی. مجھے یاد آتا ہے اور میری آنکھ کھلی جب احمد نگر میں جو قادی روا سے سرگودے کی طرف جاتے ہوئے 2-3 میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، اس میں مکان تھا. وہاں میری آنکھ کھلی، مجھے سمجھ آئی کہ یہ رہنے کی جگہ ہے. تو میں نے پرائمری تعلیم وہاں حاصل کی. پھر اس کے بعد ہم روا آ گئے. تو روا میں آنے کے بعد پرائمری اسکول میں تعلیم کی، پھر مڈل کیا، پھر میٹرک ہوا، پھر اس کے بعد کالج میں داخل ہو گئے، FA کیا، BA کیا، پھر MA کیا. پھر اس کے بعد اگلی منزل جامعہ احمدیہ کی تھی. جامعہ احمدیہ میں داخل ہو گئے، جامعہ پاس کیا. اس کے بعد میں 1969 میں فارغ التحصیل ہو کر سن 70 میں پہلی دفعہ میری تقرری یہاں لندن میں ہوئی، اور اسی مسجد میں نے لندن آنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی. تو یہ اس طرح میرا آنا ہوا. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس درمیانی عرصے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے. اور حضور کے زمانے میں پہلے تو میں بہت چھوٹا تھا، پھر جب ذرا سمجھ کی عمر آئی تو روان تحریک جدید کے کوارٹرز میں آنے کے بعد مجھے جب 5، 6، 7 سال 8 سال کا عمر ہوئی تو مجھے توفیق ملی کہ میں مسجد مبارک میں جا کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے پیچھے نمازیں ادا کرتا تھا. کبھی چلے گئے، کبھی دور ہونے کی وجہ سے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لی. تو اس موقع پر جو میں نے پہلے
हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, वो ये देखा और वो नक्शा मेरे जहन में आता है अब भी कि मस्जिद मुबारक के सामने कसर खिलाफत था, उसका दरवाज़ा था जो मस्जिद की तरफ खुलता था। तो हुजूर उसमें से जब निकलते पहरेदार इर्द गिर्द खड़े होते थे, लेकिन एक शख्सियत, बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत, सफ़ेद पगड़ी, लंबा कोट। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एशगन नहीं पहनते थे, हमेशा लंबा कोट पहनते थे। मुमकिन है कभी पहनी भी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखी। लंबा कोट होता था, पगड़ी है, हाथ में छड़ी होती थी। तो हुजूर बड़ी तेज़ कदम से चले लेते हुए मस्जिद में तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़ाते, बाकी तस्बीहात के बाद सुन्नतें, फिर उसके बाद आप खड़े हो जाते, वापस जाते, बाकी तकारीब होती थी। तो मुझे आना जाना हुजूर का मस्जिद में याद आई, मैंने कई दफ़ा देखा है। फिर हुजूर के खुतबात सुनने का भी मौका मिला, लेकिन छोटी उम्र थी, उस वक्त का जो सुना हुआ है उसका अब याद ही कुछ नहीं कि क्या था। सिर्फ ये पता लगता था कि एक बहुत बुज़ुर्ग इंसान अफराद जुमात से मुखातब है और खुतबा जुमा बयान किया जा रहा है। और हुजूर का अंदाज़ उस वक़्त तो मेरी खैर अकल समझ भी थोड़ी थी, लेकिन ये तासुर था कि हुजूर बोलते बड़ी तेज़ी से हैं, जिसको आज आप कहें कि रवानी से बोलते हैं, अटकते नहीं थे और बड़ी फसाहत के साथ और बड़ी रवानी के साथ एक मज़मून को बयान करते थे, लेकिन ऐसे अंदाज में कि बहुत आसान होता था। मेरे लिए मुश्किल था, लोगों के लिए आसान होता था जो समझदार थे, लेकिन एक बात को खोल खोल कर बयान करना, ये हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ खिताबत था। ये मुझे याद है। फिर वो भी याद है कि जिस वक़्त 1954 में पाकिस्तान में 53 में फसादात हुए थे, तो 54 में हुजूर पर कातलाना हमला हुआ था। एक बदनसीब इंसान ने, पता नहीं किस के कहने में आ गया, उसने नमाज असर के बाद जब हुजूर नमाज से पढ़ाने के बाद उठे और बाहर निकलने लगे, तो उसने एक खंजर के साथ आपकी गर्दन पर दाएं कंधे के ऊपर शारक के करीब हमला किया और उसका खंजर का ब्लेड जो था वो शारक के करीब तक पहुंच गया, लेकिन शारक का टच नहीं किया, लेकिन खून काफ़ी निकला। मुझे याद है, ये तसव्वुर की बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, कि हुजूर जब चले गए तो उसके बाद ये वाक़या उस वक़्त मैं नहीं था मस्जिद में, लेकिन फ़ौरन ही जंगल की आग की तरह ये खबर अफ़वाह में फैल गई कि हुजूर पर हमला हुआ है। मैं घर में था, फौरी तौर पर जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था मैं गया, जाके कि हुजूर देखें हुजूर क्या हालत है, क्या खैरियत है। तो वहाँ पहुँचा तो काफ़ी 15-20-30 मिनट हो चुके थे, तो मामला यानी कुछ आहिस्ता संभल गया था, हुजूर जा चुके थे। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि हुजूर के जिस्म मुबारक से जो पाकीज़ा खून उसके कतरे गिरे थे और काफ़ी तादाद में खून गिरा था, उसके ऊपर उन्होंने ढेरियाँ रखी हुई थी कि कोई उस पर कदम ना रखे, ये ज़ाया ना हो। बाद में पता नहीं उसको क्या किया गया, लेकिन बार सूरत उसमें ढेरियाँ रखी हुई थी। वो मुझे याद है, टोकरियाँ रखी हुई कहना चाहिए, टोकरियाँ उसके ऊपर थी, 3, 4 या 5 कम से कम टोकरियाँ थी। तो उसके नीचे जगह जगह खून के कतरे थे। वो देखने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये पता लग गया कि यहाँ पर ये सूरत है। देखा, पूछा, फौरी तौर पर ऐलान हुआ जमात की तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर बखैरियत हैं, ज़ख़म है, हमला शदीद है, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है कि शारक तक चाकू नहीं पहुँचा, तो हुजूर ज़ेर इलाज हैं, डॉक्टर आपको देख रहे हैं। यहाँ से एक बात मैं आपको बताऊँ जो आज तक मैंने कई मजालिस में बयान की है, और बयान करते हुए मुझे कभी भी तकरार का एहसास नहीं होता कि ये बात एक दफ़ा बयान कर दी है तो फिर क्यों बयान की जाती है। वो बात यह है कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत, जिसका तस्वर आपके दिल में होगा कि कैसा अज़ीमुश्शान खलीफा था, उलुल अज़म खलीफा था, बहादुर खलीफा था, और दूर अंदेशी आपकी सीरत में लिखी गई थी। हुजूर ने अपने इस हादसे के बाद अंदर गए, डॉक्टरों ने देखा, हुजूर अपने होश में रहे सारा वक़्त, और हुजूर ने जो पहला हुक्म दिया जुमात को
اس میں اور نصائح بھی کی، لیکن ایک سب سے پہلی بات اس پیغام میں یہ تھی کہ وہ شخص جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے اور صرف پولیس کے حوالے کر دیں، وہ ضابطے کی کارروائی کر لیں جو انہوں نے کرنی ہے، لیکن اس کو کچھ نہ کہا جائے، سزا نہ دی جائے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر حضور یہ ہدایت اس وقت نہ دیتے تو اس بیچارے کی تو تکا بٹی ہو جاتی، اس کا کیا حال ہوتا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن حضور کی شفقت اور دور اندیشی اور حکمت، عفو اور احسان کا سلوک دیکھیں کہ آپ نے فرمایا میرے قاتل کو، جس نے قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو یہ ہوا، اسی طرح جماعت نے پابندی کی۔ تو یہ حضرت مسلم موعود کی ایک یاد ہے جس سے میں نے آغاز کیا۔ پھر دوسری بات بتاتا ہوں کہ جلسہ سالانہ میں مجھے، میری عمر 12-13 سال ہو گئی تھی اس وقت، مجھے سن 56 کا جلسہ، بلکہ 13 سال ہو گئی اس وقت، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جامعہ نصرت کے گراؤنڈ میں، جامعہ نصرت کے کھلا میدان تھا، اس میں جلسہ ہوا کرتا تھا۔ شاید ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کس جگہ کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ دارالصدر میں لجنہ محلہ کا دفتر تھا اور اس کے ساتھ جامعہ نصرت تھا، پھر نصرت گرلز ہائی اسکول تھا، آگے مرزا مشیر احمد صاحب کا مکان ہوا کرتا تھا۔ اس مکان میں، اس جو میدان تھا، جلسہ ہوتا تھا تو حضور اس میں خطاب فرماتے تھے۔ یہ 56 کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑی اس میں تاریخی بات بھی ہے۔ وہ یہ کہ حضور کھڑے ہوئے، اسی طرح میں چھوٹا بچہ تھا باقی لوگوں کے ساتھ، کسیر کے اوپر، کسیر پتہ ہے آپ کو، گھاس کی قسم کی شکل ہوتی ہے جس کو بچھا کے اس پر لوگ بیٹھ کے تقریریں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مونگ پھلی بھی کھاتے جاتے ہیں، روڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں۔ اس جگہ پر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، سٹیج کافی فاصلے پر ہے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا وقت تھا، اور حضور کا وہی تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ ایک بزرگ انسان ہے، فرشتہ سیرت انسان ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا جلال ہے، جمال ہے، اور تقریر جاری ہے حضور کی۔ حضور تقریر بیان کرتے تھے کہ جس طرح سیلاب چلتا ہے، سیلاب کی مثال ہے کہ کسی جگہ رکنے کا، اٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سجاتا تھا، آپ کو بتاتا تھا، اور اتنی تیزی سے آپ کی تقریر ہوتی تھی کہ چلتی چلی جاتی تھی، اور تقریر میں بڑی مزیدار باتیں کرتے تھے۔ قادر الکلامی اس قدر تھی کہ عام جو چھوٹا موٹا مقرر ہوتا ہے وہ تقریر میں گھبراتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو جائے، میرا تسلسل ٹوٹ جائے گا، میری توجہ بڑھ جائے گی۔ حضور کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سکھانے والا تھا۔ تو حضور تقریر فرماتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ضروری اعلان آتا تھا کہ بہت ضروری ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو یہ رواج نہیں کہ حضور کی تقریر رک جائے اور کوئی آدمی اعلان کرے۔ اس زمانے میں طریق تھا کہ وہ چٹ جو آتی تھی وہ حضور کو پیش کر دی جاتی تھی۔ حضور سٹیج پر تقریر کر رہے ہیں، ادھر سے کسی نے چٹ دی ہے، وہ ناظر اصلاح ارشاد نے چیک کر لی کہ بھی ٹھیک ہے، ضروری اعلان ہے، ورنہ تو چھوٹے موٹے اعلان بھی ہوتے ہیں۔ تو بالآخر وہ چٹ حضور کو چلی جاتی تھی۔ تو حضور نے دیکھی، ایک چٹ پیش ہوئی۔ ایک بڑی ہنسی کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ وہ چٹ حضور نے پڑھی، حضور نے چٹ کو دیکھتے ہی اعلان کر دیا۔ اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب، حضور کے بیٹے تھے، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب موجود ہوں تو فوری طور پر لجنہ کے گیٹ پر پہنچ جائیں، ایک عورت بے ہوش ہو رہی ہے۔ بالکل یہی اعلان لکھا ہوا تھا، حضور نے پڑھ دیا۔ پڑھ کے حضور فرمانے لگے کہ ہیں یہ کیا فضول بات لکھی ہوئی ہے، یہ عورت بے ہوش ہو رہی ہے کا کیا مطلب ہے، یا وہ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ بے ہوش ہونے گے کیا؟ تو سارے ہنس پڑے لوگ، بڑا کھل کھلا کے کہ بڑی مزیدار بات، بڑا لطیفہ انہوں نے سن لیا ہے۔ تو اسلام نے کہا اچھا اس بات کو چھوڑیں، میاں ڈاکٹر صاحب منور احمد چلے جاؤ، یہ ہدایت کر کے اسلام نے تقریر شروع کر دی۔ یہ سیر روحانی کی تقریر تھی یا کوئی اور تھی، لیکن غالباً کوئی اور ہی موضوع تھا۔ موضوع حضور کا خلافت کے بارے میں تھا۔ اس سے پہلے 53 میں اور پھر 54 میں جماعت کے خلاف منافقین کی کوششیں بڑی تیز ہو گئی تھیں،
اور یہ ایک منافقین کا طبقہ تھا جو خلافت کے خلاف تھا اٹھا تھا اور جماعت کو بدظن کرنا چاہتا تھا. تو حضور نے اس موقع پر بڑا ایک جلالی خطاب کیا، بہت جلالی، اور اس میں حضور نے جماعت کو خلافت کی اہمیت، اس کے ساتھ محبت کا طریقہ، اس کے فوائد اور انعامات کا ذکر کیا. سب کچھ حضور نے بیان کیا. ایک بات جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے اس تقریر میں بیان فرمایا ایک موقع پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی منافقین ہوتے تھے. جس طرح اب منافقین ہیں اس زمانے میں بھی منافقین تھے، اور وہ بھی جماعت کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسی طرح خرابی پیدا کرنا چاہتے تھے. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مخالفین کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اس زمانے کے مخالفین کا، اور ان کا منہ بند کر دیا تھا اور اسلام کا دفاع کیا تھا. یہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے دور میں جماعت احمدیہ کو خالد عطا کی ہے. اور پھر حضور نے 3 بزرگوں کا نام لیا، حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس، حضرت مولانا ابوالعطا صاحب میرے والد محترم، اور حضرت ملک عبد الرحمن صاحب خادم. یہ 3 آدمیوں کے نام لیے. حضور نے فرمایا کہ یہ بھی خالد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں، اور یہ وہ خالد ہیں جو منافقین کے اعتراضات کے جوابات دیں گے اور ان کا منہ بند کر دیں گے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دے، صحت دے، ہمت دے کہ یہ کام کر سکیں. تو یہ حضور نے اس وقت اعلان کیا. میں اس وقت جیسا بتایا سامنے کے پلاٹ میں بیٹھا ہوا تھا. میری اس وقت عجیب کیفیت تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب بہت ہی عاجز اور بہت ہی خاکسار انسان تھے، بہت ہی اپنے آپ کو حقیر خادم سمجھتے تھے، اور تھے حقیر خادم جماعت کے، لیکن فدائیت کا نمونہ تھا. وہ ان کی کیا حالت ہوگی ان کا تصور کر کے میں بھی آنکھوں سے آنسو تھے کہ یہ زمانہ کہ خلیفہ وقت نے میرے والد صاحب کو خالد احمدیت قرار دیا ہے. تو خیر بڑی عجیب کیفیت ہوئی. اس کے بعد جلسہ ختم ہوا، سب لوگ چلے گئے، میں بھی گھر آ گیا. لیکن میرا خیال ہے میرے والد صاحب کافی دیر کے بعد آئے، چلتے ہوئے، پیدل ہی آئے وہاں سے. تو اس لیے غالباً لوگوں سے ملتے ملاتے دیر ہو گئی ہوگی، یہ لوگ مل رہے ہوں گے. ان کے ہاتھ میں ایک جلیبیوں کا تھیلا تھا، لفافہ تھا، جو رستے سے وہ خرید کر لائے تھے. گھر آئے، گھر میں خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے. میری والدہ، میرے بہن بھائی اور میں خود، ساروں کی عجیب کیفیت تھی. والد صاحب آئے، وہ جلیبیوں کا تھیلا میری والدہ کو دے کے کہنے لگے کہ یہ مٹھائی ہے، سب کھائیں. کچھ انہوں نے کہا، مجھے تو اب یاد نہیں، مجھے اب بھی یاد نہیں آتا کہ کیا انہوں نے کہا ہوگا، لیکن کیفیت ایسی تھی کہ ان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا. چارپائی پر بیٹھ کے یاد کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کہ کہاں ہندوستان کا ایک ضلع جلندھر، اس کا ایک گاؤں کریا، چھوٹا سا گاؤں ہے، میں وہاں پر غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوا، اور وہیں میں نے پرائمری کی، پھر میں اسکول میں گیا، پھر میں قادیان گیا، پھر پڑھا، اس طرح کوئی سوچتے رہے. اور کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اتنا کہنے کے بعد ان سے بولنا مشکل ہو گیا. پھر ہمت کر کے بولے کہ آج یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے میرا نام لے کر یہ الفاظ فرمائے. بس پھر آنسوں کا لڑی لگ گئی. عجیب کیفیت تھی. گھر میں سب، والدہ، بہن بھائی، سب اسی کیفیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے. تو یہ ایک اس وقت کا واقعہ ہے جو کبھی نہیں مجھے بھولتا. جب بھی آتا ہے میں بے اختیار بیان کر دیتا ہوں، لیکن کبھی بیان کرنے کا حق پورا نہیں ادا کر سکا. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر آگے چلتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی داستان ہو جانی ہے. تو میں نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں سے آتا ہوں. پچھلے ایک میٹنگ میں کینیڈا کے جب خدام تشریف لائے تھے تو میں نے خلفائے احمدیت کی بھی بہت ساری باتیں بیان کی تھیں. میرا خیال ہے یہ بات بھی شاید اس میں بیان کی گئی ہوگی، لیکن اس کو اب چھوڑتے ہوئے
میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں خلافت خامسہ کی باتیں کروں، کیونکہ پہلے 4 خلافتوں کی باتیں میں نے کر دی ہیں جتنی مجھے کچھ پتہ تھی، وہ آپ سن لیں، اگر نہیں سنیں تو آج انشاءاللہ خلافت خامسہ کا ذکر کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یادیں بہت ہیں، واقعات بھی بہت سارے ہیں، اور ایسی باتیں ہیں کہ جو دل کو موہ لینے والی ہیں اور ایمان افروز باتیں ہیں، لیکن ان سب کا احاطہ کرنا ایک بہت ہی مشکل بات ہے۔ لیکن میں اس بات سے آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے 4 خلفائے احمدیت کے دور دیکھنے کی توفیق ملی، وہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا سارا دور مبارک، اس میں مجھے ایک عاجز خادم، ایک ناچیز حقیر خادم کے طور پر حضور کی خدمت میں رہنے کا اور حضور سے فیض حاصل کرنے کا، حضور کی محبت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بے انتہا انمول موقع عطا کیا ہے۔ اور آج کی مجلس میں چند ایک باتیں، ان کی خاص ترتیب نہیں ہوگی، لیکن میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن شروع میں یہ ذکر کر دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت خامسہ کا دور خلفائے احمدیت کے ادوار میں سے ایک ایسا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہر دور خلافت میں نازل ہوتی رہیں، وہ اس دور خلافت میں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انداز میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ ساتھ جماعت کو زیادہ برکتیں عطا کی۔ پہلے جماعت تھوڑی تھی، پھر زیادہ ہوئی، پھر زیادہ ہوئی، جماعت کے وسائل تھوڑے تھے، پھر زیادہ ہوئے، جماعت کے کام تھوڑے تھے، پھر زیادہ ہوئے۔ تو جس طرح یہ زیادتی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح ہر دور خلافت کے بعد افضال اور انعامات کا ارتقاء ہوتا رہا، بڑھتے رہے۔ اور اس دور خلافت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع سے ہی لے کر اب تک انشاءاللہ آئندہ ہمیشہ تک آخر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور غیر معمولی ترقیات اور غیر معمولی کامیابیاں اور غیر معمولی افضال اللہ تعالیٰ نے اس دور خلافت میں مقرر کی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں ذکر کیا تھا، ابھی چند دن پہلے یہاں ایک میٹنگ تھی نو احمدین کی، کہ تقابل کرنا بالکل کفر ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فلاں وقت میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا، فلاں میں یہ تھا۔ میں کہتا ہوں ہر وقت میں ہر وہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس زمانے کے لیے مقدر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور افضال کا اسی طرح نزول ہوتا رہا جس طرح ہر دور میں ہوتا ہے، اب بھی اسی طرح۔ لیکن زمانے کی ضرورت اور حالات بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کا میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ مقابلے کا سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، اور نہ کبھی کسی بات میں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا جاتا تھا اس وقت یہ ہوا۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں، یقین کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے سمجھنے کی، اس پر میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہر دور خلافت میں جس قابلیت کا انسان اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس زمانے کے حالات کے لیے جماعت کی سربراہی پر مقرر کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری استعدادیں اور صلاحیتیں اور کمالات عطا کیے جو زمانے کا تقاضا تھا، جو ضرورت کا تقاضا تھا۔ تو اس لحاظ سے ہر دور کی ایک جلالی شان ہے، ایک عظیم شان ہے جس کا کسی دوسرے دور سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہر خلیفہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی آماج کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ہر خلیفہ کی ہمیشہ نصرت فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن میرا تعارف حضور کے یہاں آنے سے پہلے، جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا وصال ہوا،
اس وقت حضور تشریف لائے تھے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرا ربوہ میں مجھے یاد ہے کہ 2 دفعہ شاید میں حضور سے ملا تھا۔ ناظر اعلیٰ تھے، دفتر میں جا کے میں حاضر ہوا، ملاقات کی۔ غالباً حضور مجھے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، بہرحال تعارف میں نے کروا دیا تو حضور پہچان ہی گئے تھے، غالباً جانتے تھے۔ تو حضور کے خلفاء کے جاننے کے بھی عجیب انداز ہوتے ہیں۔ بعض ضمناً یاد آ گئی، حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانے کی بات ہے کہ وہ جب صدر خدام الاحمدیہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنی مجلس عاملہ تجویز کرنی تھی، تو انہوں نے دفتر کے کارکن کو بلایا کہ میں نام لکھاتا ہوں، تم یہ لکھو، پھر یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ تو جب نام لکھتے لکھتے محتم مقامی کا نمبر آیا کہ وہ کون ہوگا نئی مجلس عاملہ میں، تو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو صدر مقرر ہوئے تھے وہ ذرا رک گئے۔ وہ اس کا نوجوان کو جو خادم دفتری تھا لکھنے والا، اس کو کہنے لگے کہ مجھے وہ چہرہ تو یاد ہے، نام یاد نہیں۔ تو نشانی بتائی کہ وہ مولوی ابوالعطا صاحب کا وہ جو پتلا سا لڑکا ہے نا، پتلا سا، اس کا نام لکھ دو۔ تو یہ میری پہچان تھی اس وقت۔ تو اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تو ہوں گے ضرور، کیونکہ ربوامی میں اکثر رہا، 2 دفعہ گیا تھا، تو دوسری ملاقات زیادہ بہتر ہوئی تھی پہلے سے۔ تو حضور ملے، بیٹھے بڑی اتفاق سے، بڑی محبت سے۔ حضور کی طبیعت میں جو شفقت اور محبت اور پیار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے، تجربے سے پتہ لگتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے، کسی کا تجربہ دوسرے کے طرح نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا پیمانہ بھی مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ کا انداز اس طرح کا ہے کہ جس کی مثال دینی بڑی مشکل ہے۔ ہر آدمی سے اس کے مطابق ہو کر بات کرتے ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، بڑی عمر کا ہو، پختہ عمر کا ہو، بڑا قابل ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کچھ ہو، ہر آدمی کے لیول پر فوراً حضور جا کر اس کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے بچوں کی باتیں میں چند ایک ذکر کروں گا آگے، تو بڑوں کے لیے بڑے۔ تو محبت اور پیار کا تعلق تھا، تو حضور جانتے تھے۔ لیکن میرا پہلا اتفاق حضور سے اس وقت ہوا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی وصال کے بعد حضور یہاں آئے۔ کیوں آئے تھے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہوگی کہ حضور اس وقت ناظر اعلیٰ تھے، اور جماعتی قواعد میں جس وقت انتخاب خلافت کی کارروائی ہوتی ہے اور باقی جماعت کی ہوتی ہے، جب تک خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو جاتا، تو جو ناظر اعلیٰ ہو وہ جماعت کے سب امور کا نگران ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا ہیڈ بن جاتا ہے اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ سب جماعت کے ادارے اس کی رہنمائی میں پھر کام کرتے ہیں، اور جب خلیفہ مقرر ہو جاتا ہے تو وہ شخص منتخب ہونے خلیفہ کا ایک خادم بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس میں تبدیلی کی داستان۔ تو حضور اس وقت یہاں تشریف لائے، تو حضور سے میری پہلی ملاقات یہاں پہ اس وقت تفصیل سے ہوئی۔ آتے ہی تعارف تو ہو چکا ہوا تھا، حضور کو پتہ تھا کہ میں سیکرٹری مجلس سے انتخاب ہوں، تو حضور نے کچھ باتیں کی، ہدایات تو ربوہ سے ہی آ چکی تھیں۔ رستے میں ایک کسی ایئرپورٹ سے بھی ٹیلی فون پر حضور نے پوچھا کہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ تو جماعت کو ہدایات تھی انتظامی امور کی، مجھے انتخاب خلافت کے حوالے سے۔ تو خیر حضور کی ہدایات تھی، یہاں آئے، یہاں ملے، باتیں ہوئی بڑی بے تکلفی کے ساتھ، بلکہ حضور کا قیام یہاں قریبی گیسٹ ہاؤس ہے جماعت کا، اس میں تھا۔ تو حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کام ہے انتخاب خلافت کے اجلاس کی کارروائی کا، یہ بڑا نازک کام ہے، تو آپ کو کسی وقت بھی کسی بات میں وضاحت کی ضرورت ہو تو دن ہو یا رات ہو میرے پاس آ جائیں، میں وہاں اس جگہ قیام ہے میرا۔ تو خیر میں نے رات کو تو نہیں جانا تھا، ایک ضروری بات آ گئی، تو اگلے دن میں 10 بجے کے قریب اٹھا، مطلب دفتر میں آیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 10 بج گئے، اب تو حضور تہجد فجر ناشتے اور آرام کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلا گیا، میں نے جا کے دروازے پہ نوک کی، جواب نہیں آیا۔ پھر میں کھڑا رہا، پھر میں نے ذرا زور سے نوک کی، تو پھر پتہ لگا کہ کوئی اٹھ رہا ہے اندر چارپائی سے۔ تو اس کے بعد حضور نے اٹھ کے دروازہ کھولا، قمیض شلوار میں، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں تھی کیونکہ رات کا وقت تھا، آرام کر رہے تھے،
رات کا نہیں، دن ہو چکا تھا، لیکن رات پتہ نہیں کوئی 1-2 گھنٹے حضور کو سونے کا بھی موقع ملا یا نہیں ملا، کیا کیفیت تھی۔ پر حضور آ گئے اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں بھی سرخی ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا آ جائیں آ جائیں۔ بیٹھ گیا میں سامنے، بس فرمایا کیا بات ہے، میں نے بتائی یہ ساری لمبی باتیں ہیں، تو فرمانے لگے کہ بالکل، میں نے کہا میں نے کوئی بے وقت آ گیا ہوں، کہتے نہیں بالکل سارا وقت اب کام کا ہی ہے، اس لیے جس وقت بھی آنا چاہیں، دن ہو رات تو آپ آ جائیں اور بتا دیں۔ خیر حضور نے ہدایات دی، میں چلا گیا۔ اگلے دن مجھے ایک کاغذ پر جو کسی جماعت کی طرف سے آیا تھا، کچھ رہنمائی کی ضرورت تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس کا جواب میں اندازہ کر سکتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اب ناظر اعلیٰ صاحب تشریف لے آئے ہیں تو ان سے رہنمائی لی جائے۔ تو میں نے وہ خط جانے کی بجائے کسی آدمی کے ہاتھ حضور کو بھجوا دیا کہ وہ دے دیں لفافے میں بند کر کے، کہ جو جواب ہوگا رہنمائی کر دیں۔ تو اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ میں حضور کی سادگی کی اور بے تکلفی کی بات کو تو کچھ نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں ابھی تیار ہو رہا تھا، پھر آ کے میں نے نماز یہاں پڑھانی تھی مسجد میں، تو حضور دروازے پہ نوک ہوئی، میں نے کہا آ جائیں، تو دروازہ کھولا تو حضور کھڑے تھے، تو آ گئے، تو ہاتھ میں وہ خط پکڑا ہوا تھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ خط مل گیا ہے، اس کے بارے میں جماعت کو یہ ہدایت دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو میں وہ دیکھ کے وہ چلے گئے، آ کے پھر آپ نے بھی نماز پڑھنی تھی، مسجد میں آ گئے۔ میں سوچتا رہ گیا کہ یہ خط دینے کے لیے 10 خادم موجود تھے، کسی خادم کو کہتے مجھے بلا لیتے، میں جا کے خط آپ سے لے لیتا، لیکن ناظر اعلیٰ کا جو اس وقت انتظامی حیثیت میں افسر اعلیٰ ہیں، اس کا خود چل کر آنا ایک خادم کے میرے دفتر میں اور یہ کہنا کہ اس پہ یہ کارروائی کر دی جائے، کتنی عاجزی ہے۔ انسان گم ہو جاتا ہے، اتنی خاکساری اور ذمہ داری بھی ہے اس میں کہ جو کام ہے وہ جلدی بھی ہو، احتیاط سے بھی ہو۔ تو حضور کا بڑا ہی سادگی کا انداز ہے۔ سادگی کی ایک اور واقعات یاد آتا ہے، میرے کاغذ نہیں دیکھ رہا، سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سادگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور ایک نماز کے لیے، یہ جو فینس ہے مسجد کے باہر پلاٹ ہے، اس کے بعد فینس لگی ہوئی ہے، اس کے اندر گیٹ ہے، اس میں سے لوگ اندر آتے تھے۔ ایک گیٹ کھولا ہوا تھا احتیاطی لحاظ سے، حفاظتی لحاظ سے، کہ وہ آئے تو پھر وہ اندر آئے۔ تو حضور اس میں سے داخل ہونے لگے، ناظر اعلیٰ، تو ڈیوٹی پہ ایک خادم کھڑا تھا، اس نے روک لیا، اس نے کہا نہیں رک جائیں، آپ نہیں اندر جا سکتے۔ تو حضور رک گئے، کچھ نہیں کہا اس خادم کو، اپنا نام نہیں بتایا، اپنا تعارف نہیں بتایا، کچھ نہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی میں تو ناظر اعلیٰ ہوں، مجھے جانے دو۔ کھڑے ہو گئے۔ اتفاق تھا کہ میرے بڑے بھائی عطا الکریم مرحوم صاحب وہ اس وقت وہاں قریبی تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ناظر صاحب والا کو روک لیا ہے، انہوں نے خادم کو جا کے کہا کہ یہ تو ناظر اعلیٰ ہیں، روا سے آئے ہیں، تو ان کو تو فوراً اندر آنے کی اجازت دیں۔ تو خادم بھی سمجھ گیا اپنی غلطی کو، فوراً اس نے معذرت کی اور کہہ کہ آپ چلے جائیں۔ تو حضور اندر آنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ حضور کا پہلا فکرہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا بڑی ہی پیارے انداز میں کہ دیکھیں مجھے تو یہاں کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا پیارا فکرہ ہے، کتنی عاجزی کا فکرہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہا کہ اس خادم کے خلاف کارروائی کی جائے، اس نے مجھے روکا کیوں، اس کو سزا دی جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے، کچھ نہیں۔ یہ کہا کہ دیکھیں یہاں تو مجھے جانتا ہے کوئی نہیں۔ تو مسکرا کے اندر آ گیا، بس اتنی بات ہوئی۔ تو بڑی طبیعت میں خاکساری تھی، اور بھی کئی واقعات ہیں، ہم چلتے ہیں آگے۔ حضور کی طبیعت میں ایک مزاج دھیما ہے حضور کا، اور بڑی دل نواز شخصیت ہے، محبت اور پیار کا سرچشمہ ہیں، اور زبردست قسم کے منتظم ہیں۔ انسانی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایسی ایسی صلاحیتیں دی ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں ہے، اور بھی شاید کسی کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کام لینے والا ہے۔ تو جتنی استعدادیں اور لیاقتیں اور جتنی بزرگیاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کی ہیں، وہ بزرگیاں دینے والا خدا ہی جانتا ہے
किस मुकाम पर अल्लाह ताला ने इस पाक वजूद को पहुंचा दिया है। इसके बाद वाक़यात जो हैं वो उसमें कोई ज़मानी तरतीब नहीं, जो वाक़या आएगा वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। बहुत सारी ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, उनका एक गुलदस्ता ही है। एक वाक़या इस तरह का है, वाक़यात की बिल्कुल कोई तरतीब मैं नहीं रख रहा। एक वाक़या यह है कि एक रमज़ान का मौका था, यहाँ हुज़ूर का क़याम था और सामने मस्जिद के जो इमारत है उसकी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से अंदर से रिहाइशगाह से उतर कर, सीढ़ियों से उतर कर मस्जिद में आकर हुज़ूर नमाज़ पढ़ाते थे। तो उस मौके पर हुज़ूर उतरे और वो दिन था जिस दिन चाँद नज़र आना था, रमज़ान का चाँद। तो रमज़ान का चाँद यहाँ इस जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं आप, इस तरफ को नज़र आता है, इस तरफ को, दरख्तों के पीछे ये जो हैं। तो हुज़ूर नीचे आए, मैं आगे खड़ा था और भी 8-10 लोग मेरे साथ खड़े थे, और बाईं तरफ मस्तूरात अपने हॉल से निकल कर खड़ी थी कि हुज़ूर आ रहे हैं, दीदार करेंगे। ये तो एक आम बात है ना कि दीदार के सब भूखे हैं। तो वो खड़े थे, तो हुज़ूर आए, तो हुज़ूर ने आके पूछा चाँद नज़र आ गया? तो मैंने अर्ज़ किया कि हाँ जी हुज़ूर नज़र आ गया। फरमाया किधर है? तो मैंने हाथ के इशारे से कहा कि हुज़ूर इस तरफ देखें, वो ये दरख्त की टहनी है, बिजली की तार है, इसके ऊपर ज़रा से ऊपर देखें तो वहाँ चाँद नज़र आ रहा है। तो सब ने देखा, तो उस वक्त सब ने उसी चाँद की तरफ रुख करके खड़े हो गए और हुज़ूर ने दुआ की, अल्लाह ताला की हुज़ूर जो तरीका है। तो उसी वक्त तो रुख फेरा, दुआ की। दुआ करने के बाद हुज़ूर ने एक नसीहत की, वो याद रखने वाली है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद पहली दफ़ा सुनने वाली बात हो। हुज़ूर ने एक नसीहत की कि देखें, ये जो चाँद निकलता है, ईद का हो या किसी और महीने का, जब भी ईद को देखने की, ईद के चाँद की दुआ करनी हो तो वो चाँद की तरफ रुख करके दुआ करनी चाहिए। क्योंकि हुआ ये था कि हुज़ूर आ गए तो लोगों के लिए तो चाँद निकल आया था ना, तो वो तो इसी लिहाज से कि हुज़ूर हैं तो दायरे की शक्ल बनी थी, तो सारे एक दायरे में खड़े दुआ कर रहे हैं और उनके सामने हुज़ूर थे। तो हुज़ूर ने नुक्ता उसी को पकड़ा और फरमाया कि चाँद देखने की दुआ चाँद की तरफ रुख करके करनी चाहिए। और सारे उधर हुज़ूर ने भी किया और बाकी लोगों ने भी समझ लिया। इसी कई समझ गए थे, कई नहीं समझे, तो हुज़ूर ने इस्लाह की। तो ये देखें, हर बात की छोटी सी छोटी नज़र और कितनी बारीक भी की नहीं, और कितना पुरलुत्फ़ इसमें इस जवाब आपने दिया कि चाँद के लिए दुआ करनी है। और उस रब्बी व रब्बुकल्लाह भी तो कहते हैं ना कि है चाँद तेरा रब और मेरा रब अल्लाह है। तो चाँद को मुखातब करके दुआ की होती है। तो जब मुखातब चाँद है तो चाँद की तरफ रुख होना चाहिए। मैंने देखा है कई अक्सर जगह पे ये एहतमाम नहीं होता, जिस तरफ रुख होता है चाँद का उसको देख लिया और किसी भी रुख में खड़े होकर दुआ कर ली। तो ये भी साहब ने बड़ा एक दिलचस्प उस दिन नुक्ता बयान किया। मैंने बाद में कई लोगों पे इसका जिक्र किया तो सब लोग हैरान होते हैं कि कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। हम चाँद को देख लेते हैं और बस फिर जिधर रुख होता है कर लेते हैं दुआ। जिस वक्त हुज़ूर यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले हुज़ूर की मसरूफ़ियत थी एक इंतज़ामी कमेटी की सदारत, जिसमें इंतज़ामात वगैरह का जायज़ा लिया गया। बड़ी बारीक नज़र से हुज़ूर ने सब मामलात का जो कारकुनान थे उनसे पूछा भी और जायज़ा लिया। और फिर हुज़ूर ने, मैं आगे चलता हूँ कि जिस दिन इंतखाब होना था उस दिन हुज़ूर की खाकसारी की मिसाल मैं बताता हूँ कि हुज़ूर यहाँ जिस वक्त आए तो रात के वक्त में तकरीबन 10 बजे के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। रात की मगरिब इशा की नमाज़ें जब हो गईं उसके बाद मस्जिद को बिल्कुल सील कर दिया गया। ये मस्जिद जिसमें बैठे हैं यहाँ पर इंतखाब खिलाफत हुआ था और मस्जिद के दरवाजे शीशों के आगे भी कागज़ लगा दिए गए, खिड़कियाँ बंद कर दी गई, दरवाजे बंद कर दिए गए, बड़ा दरवाज़ा बंद किया। और उस वक्त खोला था पे शुरू में, इसकी चाबी मेरी जेब में थी कि इसको बंद कर देना है। ज़ायरीन जो नुमाइंदगान थे बारी बारी आते थे। तो उस वक्त हुज़ूर बाहर बतौर नाज़िर आला खड़े थे अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि हर दाखिल होने वाले के कार्ड पर नाज़िर आला के और सेक्रेटरी मुशावरत के दस्तखत होते हैं। तो हुज़ूर कि अगर ज़रूरत पड़े कोई आदमी पहुंचता है तो उसके लिए उसी वक्त दस्तखत करके देगा,
کیونکہ بلینک خطوں پہ تو دستخط نہیں ہوتے، نام لکھا ہونا چاہیے اور آدمی موجود ہو جائے گا۔ تو برسوت کھڑے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دوست آئے، بلکہ دو تھے، اکٹھے آئے ایئرپورٹ سے بڑی جلدی، اور کہتے جی الحمدللہ وقت پہ پہنچ گئے ہیں کہ ابھی بند نہیں ہوا گیٹ۔ تو ان کو کارڈ دیے گئے، حضور نے دستخط کیے اور اندر آ گئے۔ اس کے بعد آخر میں جو داخل ہونے والا سب سے آخر میں جو داخل ہوئے وہ حضور خود تھے، اور اندر داخل ہو کے میں اندر آ گیا، چابی میرے ساتھ تھی، میں نے حضور کے اندر آنے کے بعد اندر سے چابی لگا دی کہ اب بالکل بند، دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، ایم ٹی یہ ختم تھا ہی نہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی ریکارڈنگ اس طرح پبلک نہیں ہو رہی، اور کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ تو حضور آ کے یہ جو پیچھے کیبن بنا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس مسجد میں یہاں پر ایک ٹیبل تھی، چودھری حمید اللہ صاحب ایم اے جو وکیل اعلیٰ تھے، وہ اس وقت سب سینئر موسٹ وکیل اور ناظروں میں سے وکیل تھے، سینئر موسٹ تھے، اس لحاظ سے انہوں نے صدارت کرنی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ بطور سیکرٹری بیٹھا تھا، باقی سب افراد مسجد میں لائن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندگان۔ اور پھر یہ کارروائی ہوئی۔ بات حضور کی میں کر رہا ہوں کہ حضور اس وقت انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کیبن کے ساتھ ٹیک لگا کے اور نیچے نظریں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں، بس دعا دعا دعا، اور کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور کو تو جب کہا گیا، کارروائی ہو گئی، جب کہا گیا کہ حضور آ کے بیعت لیں، تب آپ نے اللہ حضور کے جذبات کو جانتا ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اندازہ کرنا بھی گستاخی ہے، لیکن حضور اس وقت اٹھے، ایک عجیب کیفیت نظر آتی تھی چہرے پہ، بالکل نظریں نیچی جھکائے ہوئے یہاں تشریف لائے، اور قریباً یہ جگہ یہ یہاں محراب کے سامنے جو ہے، یہاں قریباً آ کے حضور بیٹھ گئے۔ تو پھر اس کے بعد اعلان تو کر دیا گیا، اس سے پہلے ہو چکا تھا، اعلان ہوا، وہ بھی اس وقت لوگوں کو پھر پتہ لگا کہ انتخاب ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، اب بات آ گئی ہے، سب کئیوں کو علم نہیں ہوگا کہ اس وقت سیکرٹری کے طور پہ یہ سعادت اور ذمہ داری میری تھی کہ میں نے اس انتخاب کا اعلان کیا تھا، اور اس اعلان کے ذریعے ساری دنیا کو پتہ لگا کہ کون وہ برگزیدہ وجود ہے جو اللہ کی نظر میں خلیفہ ہے، اور پھر نمائندگان کی رائے میں بھی خلیفہ بن گیا۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ خلیفہ نمائندگان کی رائے سے نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام، اس کی حیثیت، اس کی شخصیت، اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس ذریعے سے وہ تقدیر سامنے آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن میں پہلے سے واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے واقعات ہیں، بڑے واقعات ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کا انتخاب ہوا ہے، تو اس سے پہلے لوگوں کو خوابیں آ چکی تھیں، بہت ساری خوابیں۔ اس میں سے حضور کی انتخاب کے بعد میں نے حضور سے اجازت لے کے 40 خوابوں پر مشتمل ایک مضمون لکھا تھا جو بدر قادیان میں شائع شدہ ہے، اور بدر آرکائیو میں موجود ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 40 خوابیں اس میں نے اپنے ذوق سے انتخاب کر داخل کی تھیں، جمع کی تھی۔ اس میں بچوں کی خوابیں بھی ہیں، بچیوں کی بھی ہیں، عورتوں کی بھی ہیں، مردوں کی بھی ہیں، اور بزرگوں کی بھی ہیں، بزرگ خواتین کی بھی ہیں، ایشیا کے آدمیوں کی بھی ہیں، امریکہ کی بھی ہیں، افریقہ کی بھی ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، ہر دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے لوگوں میں سے 40 خواب انتخاب کر کے، وہ میں نے کہا کہ انتخاب تو میں نے کر لیا ہے، یہ چھپے گا تو تب جب حضور اس کی منظوری دیں گے۔ تو میں نے فوراً ادب سے پیش کر دیا حضور کو کہ یہ آپ حضور کی اجازت سے میں نے انتخاب کیا ہے اپنی سمجھ سے، تو یہ حضور دیکھ لیں، تو پھر میں بھجواؤں گا۔ تو حضور نے دیکھ کے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک بھجوا دیں، تو وہ چھپ گیا، تو یہ پڑھ لینا والا ہے۔ تو جو خوابیں دیکھی گئی ہیں اس کا میں آپ کو ذکر کروں کہ یہ جو بات میں اتنے زور سے کہتا ہوں کہ یہ انتخاب بندوں کا انتخاب ہرگز نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں، یہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے۔ بندے صرف ذریعہ کار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے ہاتھ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ حرکت کرتے ہیں۔
میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، 2 سنا دیتا ہوں، واقعات تو بڑے ہیں، 2 سنا دوں گا۔ جس وقت یہ انتخاب ہو رہا تھا اور یہ گریسن ہال روڈ اور میلروز روڈ یہ حکومت نے ان دنوں میں بند کر دی تھی، اس پر رات کے وقت 11 بجے کا قریباً وقت ہے، جہاں نماز بچھا کر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ 17,000 کے قریب احمدی اس وقت یہاں جمع تھے۔ مسجد میں تو 90 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ باقی باہر تھے، سین میں تھے اور پیچھے عمارتوں کے پیچھے تھے، لیکن باہر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 17,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، گیٹ بند ہے، اندر انتخاب ہو رہا ہے، کارروائی کسی کو نہیں پتہ لگتی، نہ روشنی نکل رہی ہے، نہ کوئی آواز۔ تو جس وقت اعلان ہو گیا اس وقت، اس سے پہلے کی بات میں بتاتا ہوں کہ ایک یورپین ملک میں ایک میاں بیوی رہتے ہیں۔ ان بیوی نے پہلے تو دونوں انتظار کر رہے تھے MTA لگا کے کہ کچھ خبر ہے، کچھ خبر ہے۔ MTA بند تھا، کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی ان کو، مطلب چل رہا تھا لیکن خبر کوئی نہیں تھی، کارروائی ہو رہی تھی۔ تو بیوی نے، اس کی آنکھ لگی، اس نے خواب دیکھی۔ خواب اس نے یہ دیکھی کہ میں دیکھ رہی ہوں خواب میں کہ مسجد فضل لندن کے اوپر آسمان میں ایک روشنی ہے، روشنی کو گولا ہے، بڑی تیز ڈیزلنگ لائٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے، اور وہ وہاں سے نیچے اترنی شروع ہوئی ہے، آہستہ 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 آ رہی ہے، آتے آتے مسجد فضل کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے جہاں اندر انتخاب ہو رہا ہے۔ اور وہ لائٹ خدا کا نور تھا نا، وہ لائٹ آ کے مسجد فضل کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر اس خاتون نے دیکھا نظارہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ نور مسجد کے اندر داخل ہوا، اور پھر مسجد کے اندر آ کے ایک شخص کے سینے میں آ کے وہ سارے کا سارا نور غائب ہو گیا، اور اس عورت کو بتایا گیا کہ اس شخص کا نام ہے مرزا مسرور احمد۔ ابھی انتخاب نہیں ہوا، کسی کو دنیا میں پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے اس ایک عورت کو گواہ بنا دیا کہ اس شخص کا نام یہ ہے۔ وہ عورت پریشان ہو کے اٹھی، کہتی ہے یہ مرزا مسرور احمد یہ کون ہے؟ اس کو تو پتہ ہے، کبھی نام ہی نہیں سنا تھا۔ تو وہ اس نے فوراً فون کیا موبائل پہ اپنے، اس کا خامند سڑک پر تھا، بیل بجی، اس خامند نے اٹھایا، اس نے کہا کہ میں نے ایک اس طرح خواب دیکھی ہے، تو یہ مرزا مسرور احمد کون ہے؟ تو خامند کہتا مجھے بھی نہیں پتہ۔ تو وہ کہتے اچھا پتہ نہیں یہ بات ہوئی ہے لیکن پتہ کوئی نہیں۔ میں اس بات سے یہ نتیجہ نکالتا ہوں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کا اظہار کیا، اور اس تقدیر کے اظہار کے لیے ان لوگوں کو چنا، ایک عورت اور ایک مرد کو، جو دونوں ہی اس شخص کو نہیں جانتے تھے، جس لحاظ سے کوئی یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی سمجھتا ہو کہ یہ اچھا جماعت کا فلاں کارکن فلاں کارکن فلاں کارکن وہ ہوگا، یا فلاں بزرگ ہے اس کو خلافت ملے گی، یہ سارے خیالات رد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چنا جو اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، اور کسی کو علم اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی، یہ بات ہوئی۔ دوسرا ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہے جو آتا ہے، وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو ایک دوست تھے جو ایک بڑے دور کے ملک سے آ رہے تھے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے وہ پہلی دفعہ انتخاب خلافت کے اجلاس میں شامل ہو رہے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان تھے کہ میں تو اس ایسی میٹنگ میں کبھی گیا نہیں، کیا کرنا ہے، کیا رائے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بہت نیک متقی، اب بھی وہ زندہ موجود ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں نے سخت شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جہاز پتہ نہیں کوئی 40,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوگا، میں نے کہا چلو خدا تعالیٰ کے قریب ہیں، دعا کریں۔ تو کہتے میں دعا کرتا رہا تو مجھے کسی نے میرے کان میں بتایا، نام بولا مرزا مسرور احمد۔ یہ ہوائی جہاز کی بات ہو رہی ہے سمندروں کے اوپر۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے نام، مجھے پتہ نہیں کہ کون ہے، نام ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے فوراً ایک کاغذ کی سلپ نکالی، اس پہ نام لکھ کے مرزا مسرور احمد، اس کو بند کیا، لفافہ لیا، اپنے ساتھی کو دے دیا بند کر کے کہ یہ تم رکھ لو، جب میں تم سے لوں گا تو مجھے دینا۔ تو وہ آ گئے یہاں پہ۔ تو جب انتخاب ہو گیا تو
تو انہوں نے اس کو کہا کہ نکالو وہ لفافہ کدھر ہے. انہوں نے نکالا تو کہتے یہ دیکھو یہ پڑھو کیا لکھا ہے. انتخاب ہو چکا تھا, لکھا ہوا تھا مرزا مسرور احمد. تو اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو ظاہر کرتا ہے ایک ایسے انداز میں کہ جس میں انتہائی ایمان افروز انداز ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی قیاس اور گمان نہیں اور کوئی اشارہ نہیں کسی کے لیے, کسی کے پاس کوئی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کرتا ہے. تو اور بھی اس کی کئی مثالیں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں, لیکن اس طرح پر حضور کا انتخاب ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نشان حضور کی یعنی دور خلافت کا پہلا نشان میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ حضور جب انتخاب ہو گیا, حضور نے بیعت لے لی, خود اپنے سر پر اپنے ہاتھ سے پگڑی رکھی اور پھر اس کے بعد اپنے بیعت لی, پہلے انتخاب کی کمیٹی سے, پھر باقی لوگوں سے بھی. تو اس کے لیے جب حضور نے لے لی تو حضور نے ارشاد فرمایا, اس موقع پر فرمایا تھا کہ اعلان کر دیں کہ یہ ہے. تو پھر ہوا, پھر دروازے کھول دیے گئے, لوگ اندر آ گئے. تو وہ جو کونم ہے نا مسجد کا, اس میں تو لوگ ایک ہے کہ ایک آدمی کے اوپر پتہ نہیں 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے. بڑی مشکل سے کہ اندر جائیں, مسجد میں جا کے دیکھیں تو صحیح حضور کا قرب ملے گا. کون سا وہ بزرگ انسان ہے جو ہمارا سربراہ بنا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اس جگہ پہ لوگ کھڑے تھے اور کھڑے تھے تو حضور نے بالکل ہلکی سی آواز میں کہا کہ احباب بیٹھ جائیں. یہ فکرہ تھا, احباب بیٹھ جائیں. تو وہ حضور کے مخاطب وہ لوگ تھے جو مسجد میں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے تھے, بیٹھے تھے کہ بیٹھ جائیں سارے. تو وہ لوگ تو بیٹھ گئے, لیکن ہوا کیا کہ جس وقت یہی اعلان میں نے لاؤڈ سپیکر پہ کر دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ احباب بیٹھ جائیں, تو ساری دنیا میں جہاں پر ہر گھر احمدی گھر میں ٹیلی ویژن آن تھا, کاروائی دیکھی جا رہی تھی, لوگ ٹیلی ویژن کے ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم پروگرام آ جائے تو 2-4 کرسیاں بھر جائیں تو باقی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا انتخاب ہوا ہے اور کس طرح بہتر ہے. تو وہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں یہ نشان وہی نہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ آپ نے ایک موقع پر مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا لوگوں کو دیکھ کر کہ بیٹھ جائیں. تو وہ سارے بیٹھ گئے. ایک صحابی رستے میں آ رہے تھے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ قدم بقدم رینگتے ہوئے آگے آگے چلنا شروع کیا. ایک اور صحابی گزرے, اس نے کہا کہ آپ کو تو نہیں کہا گیا, یہ تو خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں تھے. اور صحابی کا جواب یہ تھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں مسجد پہنچنے تک زندہ رہوں گا؟ جب ایک فرمان میرے کان میں پڑ گیا ہے کہ رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹھ جائیں, تو میرے لیے سوائے بیٹھنے کے اور کوئی کام ہی کوئی نہیں, کچھ میں نہیں کر سکتا. تو وہ اسی طرح مسجد میں گئے اور جا کر اس میں شامل ہوئے. تو بالکل یہی نقشہ اس وقت نظر آتا تھا کہ آج حضور کے ایک ارشاد پر کہ احباب بیٹھ جائیں, ساری دنیا کے احمدی احباب جہاں جہاں تک کونے کونے تک آواز پہنچی وہ بیٹھ گئے. یہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نشان تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ہے اس بات کا کہ جس بات کو میں نے خلیفہ بنانا تھا اس کو بنا دیا, اور اس کی تاثیر اور اس کی روح القدس کی برکت کو دیکھو کہ اس کے ایک اشارے پہ سارا عالم احمدیت بیٹھ گیا ہے. اٹھنا بیٹھنا ایک ہی بات ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت عجیب نشان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھایا. اس کے بعد حضور کے اور بہت سارے واقعات ہیں. جس وقت حضور کا یہ انتخاب ہو گیا, اس کی حضور کی طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے لیے ایسی پیاری اور دلوں کو فتح کرنے والی بنائی گئی ہے کہ بڑی عاجزی, انکساری اور محبت اور پیار, شفقت اور کیا کیا الفاظ استعمال کیے جائیں, لفظ ختم ہو جاتے ہیں, اس کی محبت کا تذکرہ پورا نہیں ہوتا. بڑی محبت ہوتی ہے اور ہر آدمی سے اس کی عمر کے لحاظ سے, موقع کے لحاظ سے وہی بات فرماتے ہیں جو مناسب ہوتی ہے. تو بہت ساری اور بھی باتیں ہیں, میں ان کا ذکر کرتا ہوں. حضور کا جب دور خلافت شروع ہو گیا تو ابتدائی دنوں میں جماعت احمدیہ برطانیہ نے یہ خیال کیا, مبلغین کی جماعت نے, مطلب کمیٹی نے, کہ
کہ حضور کے لیے ایک پکنک کا انتظام کیا جائے، ذرا تفریحی موقع ہوگا۔ بریڈفورڈ شہر میں ایک پکنک کی جس میں حضور کی اجازت سے مبلغین اور ان کی بیگمات اور بچوں کو بلایا گیا تھا، اور کسی کو دعوت نہیں تھی، اور کوئی نہیں، صرف مبلغین آئے کیونکہ انہیں کی طرف سے یہ خواہش تھی۔ تو حضور وہاں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے حضور نے آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کرکٹ کھیلی۔ مبلغین میں سے ایک نے بال دیا، دوسرے نے پیچھے وکٹ کیپنگ کی، اور باقی فیلڈ پہ تھے، اور حضور نے بیٹنگ چلائی، خوب چلائی، اور بڑا لطف آیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ حضور کو کرکٹ بھی کھیلنی آتی ہے، کھیلتے ہوں گے ضرور پہلے، لیکن بہرحال اس دن تو اچھے ہٹ بڑی اچھی لگی۔ اس کے بعد حضور اندر آئے، جہاں پہ جو مبلغین تھے ان کی بیگمات کو بھی بلایا گیا تھا۔ ایک طرف مارکی ان کے لیے لگائی گئی اور دوسری طرف بلڈنگ میں مرد بیٹھے تھے۔ حضور کھڑے کھڑے عورتوں کی مارکی کے دروازے پہ گئے اور ان کو سلام کر کے، جیسے حضور کا طریقہ ہے، ان کو پہلے سلام کیا، پھر آ کے شامل ہو گئے مردوں میں۔ پھر اس کے بعد بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے جس وقت حضور، تو میں نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد عورتوں کی طرف سے پہلے آوازیں آ رہی تھیں بولنے کی، تو پھر خاموشی ہو گئی۔ تو میں نے حضور سے پاس ہی بیٹھا تھا، تو میں نے بے تکلفی سے کہہ دیا کہ حضور لگتا ہے کہ عورتوں کی طرف کھانا سرو ہو گیا ہے۔ تو حضور کہنے لگے میری طرف دیکھ کے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا یہاں بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا جی میرا اندازہ ہے کہ پہلے آواز آ رہی تھی بولنے کی، تو اب خاموشی ہے، تو لگتا ہے کہ کھانا مل گیا ہوگا تو وہ کھانا مصروف ہے۔ کہتے نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ عورتیں کھانا بھی کھا رہی ہیں اور بول بھی رہی ہیں۔ تو ایسی ظرافت ہے حضور کی طبیعت میں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑا مزہ ہوتا ہے۔ جلسہ سالانہ حضور کی خلافت کا پہلا آیا تو اس وقت اسلام آباد میں جلسہ ہوتا تھا، اس میں جو ایک فیلڈ ہے بیڈمنٹن کی یا کیا اس کی ٹینس کورٹ بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب اس کو کیا کہا جاتا ہے، جہاں پہ کار پارک بھی ہے، اس جگہ پہ ایک کیبن تھا۔ حضور معائنہ کرتے کرتے آئے اس کیبن کے قریب، آ کے حضور دیکھ رہے تھے جلسہ سالانہ کے جو افسران اور ناظمین ہوتے ہیں وہ ساتھ تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ تو حضور آتے گئے پوچھتے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا۔ حضور کے لیے پہلی دفعہ تھا کہ جلسہ پہلا ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ اس جگہ پہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں جگہ نہیں ہے، انتظامات نئے ہیں، جماعت کے لیے بھی نیا تجربہ تھا، حضور کے لیے بھی۔ ایک کیبن کے قریب آئے تو حضور نے چاہا کہ اس کیبن کے اندر پیچھے سکرین لگی ہو، شیشہ لگا ہوا تھا کہ دیکھیں ذرا۔ حضور کو خیال یہ ہوا کہ یہ کیبن میں کھلوائیں کہ اس کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ سٹور ہے۔ حضور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا رکھا ہوا ہے۔ حضور کی طبیعت میں یہ بھی بڑی نمایاں عادت ہے کہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ پتہ لگے کہ کیا ہے۔ کوئی سوال کرنا ہو وہ سوال کر لیتے ہیں، ورنہ خود جائزہ لیتے ہیں۔ تو حضور جائزہ لے رہے تھے کہ اس کیبن میں کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا تھا تالا لگا ہوا ہے، تو تالے کی چابی کدھر ہے؟ سب منصمین دیکھنے کہ جی وہ چابی تو ہے ہی نہیں۔ تو حسن نے کہا اس کی چابی لائیں۔ تو ایک دو آدمی گئے ادھر ادھر دوڑے کے، جو بھی منصم اس سے لے آتے ہیں۔ وہ آدمی کو منصم ملا نہیں، وہ آدمی اسی طرح واپس آ گیا، کہتے جی چابی نہیں ملی۔ اب حسب کی ظرافت دیکھیں، حسب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جو چیز نہیں دکھانی ہوتی نا وہ چابیاں گم ہو جاتی ہیں۔ اس کو بند کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا چیز ہے، اور اس کی چابی گم کر دی ہے۔ اچھا ایک نوجوان تھا کھڑا وہاں ساتھ، اس نے بڑی بے تکلفی سے کہہ دیا کہ حضور آپ ذرا اس طرح کر کے نا وہ شیشے کے سے اندر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ کوئی اس کو بیک سائڈ پہ گلاس تھا، کس طرح کر کے دیکھ لیں۔ اس نے اشارہ بھی کیا کس طرح کر کے دیکھ لیں۔ تو سب کا جواب کیا تھا؟ تصور کریں کہ صاحب نے فرمایا مجھے اس طرح تانک جھانک کرنے کی عادت نہیں، لوگوں کے گھروں میں اندر جھانکنے کی اس طرح میری عادت نہیں ہے۔ تو صاحب نے نہیں دیکھا، کہتے چل آگے چلے گئے، لیکن سبق دے گئے کہ یہ دیکھا اخلاقیات کا سبق ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہ داخل ہونا چاہیے، نہ جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ ٹینٹ بھی ہو تو وہ ہے، کیبن بھی ہو تو وہی بات ہے۔ تو بڑی عجیب حضور کی پیاری شخصیت ہے۔ فرماتے کہ میں نے
ایک اور ذاتی واقعہ آپ کو سنا دوں حضور کی شفقت کا. یہ بے ترتیب واقعات ہیں. یہ حضور کی خلافت کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے، 2004 کی، جلدی بات کی. تو میری اہلیہ کانتا شاہدہ صاحبہ ان کا نام ہے، انہیں کچھ تکلیف تھی تو ان کا آپریشن ہونے والا تھا. تو میں نے حضور کی خدمت میں خط لکھا، جیسا کہ ملا کی دوڑ کے مسیح تک کہتے ہیں کہ ہر کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ حضور کو دعا کے لیے کہا جائے. تو وہ جب جس دن ہونا تھا آپریشن، اس سے چند دن پہلے میں نے خط لکھ دیا کہ حضور اس طرح ڈاکٹروں نے کہا ہے اور کافی بڑا آپریشن ہے، تو حضور دعا کریں، دعا کی برکت چاہیے. تو حضور کا جواب بھی آیا، لیکن 3 کے 4 دن کے بعد، آپریشن سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. اس سامنے مکان صاحب کا جو بلڈنگ کا اس کے سامنے ہے میرا دفتر ہے، بیٹھا ہوا تھا. تو ایک پہرے دار آیا، جو ہمارے کیا کہتے ہیں سیکورٹی والا، وہ آیا جلدی سے کہ جلدی آئیں جلدی آئیں، حضرت صاحب آپ کے گھر جا رہے ہیں. میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، کیا سب تشریف لے جا رہے ہیں میرے گھر؟ کہتے ہیں ہاں وہ عیادت کے لیے جانا ہے. میں جلدی نکلا اور سب کو دیکھا، دوڑ کے جا کے ساتھ ملا. حضور اور حضرت بیگم صاحبہ دونوں دفتر سے باہر پیدل چل کے اس عاجز کے گھر میں، میرا گھر بھی قریبی ہے لیکن وہاں سے وہاں تک کچھ فاصلہ تو بنتا ہے. تو میں نے سب کے ساتھ ہاتھ آ گیا، پھر اندر آیا، حضور گھر میں تشریف لائے، میری وائف سے ملاقات کی، دعا کی کروائی، پھر سب نے مل کے کی، پھر تفصیلی پوچھ تھوڑی. بہرحال بڑی دیر 2-3 منٹ میں، 2-3 منٹ میں حضور 10-15 باتیں کر جاتے ہیں. بڑی جلدی ہوتی ہے، جلدی ساری باتیں، یہ بھی وہ پتہ لگ جاتے ہیں. آپ کو ملاقات کرتے ہوا ہوگا کہ 2 منٹ کی ملاقات ہے تو کتنی باتیں پوچھ لیتے ہیں. تو اسی طرح تو جلدی سے ساری بات کر کے تو پھر ادھر آ گئے. تو بیگم صاحبہ ادھر رہیں، حضور میری سٹنگ روم میں آ گئے. وہاں آ کے میری لائبریری کا جائزہ لیتے رہے کہ کون سی اس میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کون سی کتاب ہے، یہ کہاں. اور وہ جب بیگم صاحبہ فارغ ہوئیں تو پھر حضور اور بیگم صاحبہ دونوں آئے. یہ ایک واقعہ ہے، بالکل ذاتی سا میں نے سنا دیا ہے. بعض کا حجاب بھی ہوتا ہے کہ ایسی ذاتی باتیں بتانے کا کیا فائدہ. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہو اور خلیفہ وقت کی شفقت ہو تو اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا، بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑا گناہ ہوگا. تو اس لیے میں نے یہ اس بات کا ذکر کر دیا کہ حضور از راہ شفقت گھر بھی تشریف لے آئے اور اس طرح ہوئے. جو ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جو ہے، ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں دفتر میں بیٹھا تھا، حضور کی خلافت کے کوئی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے. تو اچانک ایک دن دروازہ کھلا تو نوک ہوئی، میں نے کہا آ جائیے. تو دیکھا تو حضور کھڑے ہیں بغیر اطلاع کے. آ گئے، کوئی اطلاع نہیں کہ آنا ہے یا کوئی پیغام نہیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ حضور نے کیسے جانا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس نے نکلتے ہوئے عملہ حفاظت کو بھی حضور نے نہیں بتایا کہ میں نے کدھر جانا ہے. وہ سمجھے کہ شاید نماز کے لیے حضور جانے لگے ہیں. تو حضور نے دیکھا ہوگا کہ 2 منٹ رہتے ہیں، کوئی کیا لفظ بولوں، مطلب حضور کے دل میں کچھ آیا تو حضور میرے دفتر کے سامنے آ کے نوک کیا تو اندر آ گئے. آ کے پوچھے کیا ہو رہا ہے. میں نے بتایا جی کام کر رہا ہوں. تو کھڑے ہو کے بات کرتی ہے. اچھا انہیں فوراً 1 منٹ میں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں پورے دفتر کا جائزہ لے لیا. کون سی کتابیں رکھی ہیں، کون سے نقشے ہیں، کتنی الماریاں ہیں، کتنی فائلیں ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ جاتے ہیں سب اتنی دیر میں. تو دیکھ کے گئے. تو مجھے اس وقت بھی حیرت ہوئی کہ یہ کوئی معائنے کی خاطر نہیں، یہ میرا خیال ہے صرف ایک دلجوئی اور ذرہ نوازی کی مثال ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ چلو اپنے خدام کا دفتر ہی جا کے دیکھیں. تو اس طرح بھی آگے. پھر حسب کی فیاضی کا واقعہ بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ تو واقعہ حسب کی زندگی میں کوئی حساب کتاب کے معاملے نہیں ہوتے، وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اس کی کئی باتیں ہیں. لیکن جو اور باتیں حضور کی زندگی میں اور حضور کے دور خلافت کی ہیں، وہ اگر ذرا اس چھوٹے ماحول سے باہر نکلیں کہ حضور نے دور خلافت میں جو عظیم الشان کارنامے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں.
بہت زیادہ ہیں۔ ایک اس میں ہے کہ جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے۔ جمال کی بھی ایک دو باتیں میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں، غریبوں سے کس طرح ہمدردی، مریضوں کا کس طرح دلجوئی، اور باقی لوگوں سے مشکلات کا پوچھنا اور دعا کرنا، دوائیاں دینا، مشورہ دینا، ہر چیز حضور کی ذات میں ہے۔ یہ آپ سب اس کے گواہ ہیں۔ ہر ایک شخص آج میں سمجھتا ہوں کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور کی یہ شفقت ملی۔ خط کا جواب آتا ہے، خط میں نصیحت ہے، ایک دنیا کے کونے میں آدمی بیٹھا ہوا لکھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، اور حضور دعا تو راہ شفقت کرتے ہی ہیں، بسا اوقات دوائی بھی لکھ دیتے ہیں، دوائی بھی اس کو پہنچ جاتی ہے، 7 سمندر پار اس کو دوائی مل رہی ہے، ڈاکٹر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو شافی مطلق کا نمائندہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے دوائی اس شخص کو بھجواتا ہے، اور دوائی کھاتے ہی آرام آ جاتا ہے۔ قبولیت دعا کے نشانات بھی بے شمار ہیں۔ تو جہاں پر باہر دنیا کا تعلق ہے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اس دور میں جو نمایاں کامیابیاں ہوئی ہیں اور نمایاں کارہائے نمایاں ظاہر ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کے سب بڑے بڑے ممالک کے ایوانوں میں جا کر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا، اور لوگ سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امریکہ میں جو ان کا کانگریس کا ہے کیپٹل ہل، وہاں پر حضور کے ایک تقریر کی مثال اس وقت میرے ذہن میں آئی ہے۔ وہاں پر حضور لے گئے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ ہر شخص جا سکتا ہو، دنیا کے چند سربراہان کے علاوہ شاید ہی کوئی دوست جاتے ہوں وہاں پہ۔ وہ بڑا ایک ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر نو گو ایریا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضور کو وہاں پر خطاب کے لیے بلایا گیا کہ کانگریس کے ممبران سے خطاب کریں، اور اس کی جو ہاؤس لیڈر تھی اس کا نام تھا نینسی پلوسی، اس کا نام تھا، وہ بھی اس میں شامل ہوئی۔ وہ بڑی مداح تھی کہ حضور کا خطاب بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اس نے اس سے پہلے بھی حضور سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، اور حضور کی تقریریں سنی۔ اس دن کیا واقعہ ہوا وہ دیکھیں، شاید آپ کو نہ علم ہو، کینیڈا قریبی ہے، شاید خبر نہ پہنچی ہو۔ تو وہ واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت حضور تشریف رکھتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، حضور کا تعارف ہو گیا، حضور کو دعوت دی گئی کہ حضور اپنا خطاب فرمائیں، تو حضور نے اپنی اسی جگہ پر سے خطاب کرنا تھا۔ تو وہ جو اس ہاؤس کی چیئرمین تھی، وہ خاتون جو امریکہ میں بڑی معروف خاتون ہے اور بڑی قابل خاتون ہے، وہ اپنی اسٹیج والی سیٹ سے اتر کر، سیڑھیاں اتر کر، ہال میں رکھی ہوئی جو کرسیاں تھیں ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی، پہلی کرسی پہ، پہلی لائن میں، اور وہاں سے بیٹھ کے اس نے حضور کی تقریر سنی۔ اور اس سے بعد میں پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو مطلب صدر کے، وہ حضور صدارت پہ تھے، تم صدر تھی، کر رہی تھی، اور تمہارا تو مقام وہیں بیٹھ کے، ہمیشہ تم وہاں بیٹھ کے تقریر سنتی ہو، آج کیا ہوا؟ اس کا جواب سنیے، میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی آواز دل میں اترتی ہے، لیکن اس کو سننے کا لطف تب آتا ہے جب اس کو سامنے سے دیکھ کر سنیں۔ اس طرح گردن موڑ کے دیکھنا یہ کوئی مزے کی بات نہیں، سامنے سے میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اپنی سٹیج کی سیٹ چھوڑ کر نیچے آئی، وہاں آ کے بیٹھ کے پھر اس کے بعد چلی گئی۔ تو یہ ہے ایک جرمنی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک کئی ہزار میل کا سفر کر کے ایک بڑا ہی قابل انسان، پتہ نہیں اس کا کیا عہدہ تھا، بہت ہی قابل تھا، وہ آیا حضور کے اجلاس میں شامل ہونے کے لیے جرمنی میں، اور پتہ نہیں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں 10,000 میل یا کئی ہزار میل سفر کر کے آیا وہ۔ تو بہرحال وہ آیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اتنی دور سے تم ٹیلی ویژن پہ سن لیتے، ویسے ریکارڈنگ سن لیتے، تو اتنی دور سے کیوں آئے ہو؟ کہتے وہی بات کہ جو ظاہر طور پر سننے کا مزہ آتا ہے وہ پڑھنے کا اور ٹی وی پہ دیکھنے کا نہیں آتا۔ لیکن وہ اس نے جو تبصرہ کیا، وہ اس کا تبصرہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ یہ شخص حیرت کن ہے، حیران کن ہے کہ جو کوئی بھی اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا
کہ اس شخص کے بولنے کا انداز دھیما ہے، مگر بات وہ کرتا ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ تو یہ اعتراف اس کے الفاظ معین جو اس نے بولے، اس کا ترجمہ میں نے سنایا۔ یہ جرمنی کے جلسے میں آنے والے مہمان کی ایک بات ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے ساری دنیا کے رہنماؤں کو خطوط بھی لکھے امن عالم کے حوالے سے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لکھے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے جو آواز بلند کی، یہ ساری دنیا میں امن عالم کے لیے بلند کی جانے والی آوازوں میں سے سب سے نمایاں اور ممتاز آواز ہے۔ اور حضور نے ان کو پیغام دیا، ذمہ داریوں کا احساس دلایا، امن کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بار بار تاکید کی، اور بڑے ہی مؤثر انداز میں ان کو وہ کرنے کی تلقین کی جو ان کا فرض بنتا تھا۔ پھر حضور نے اخبارات کو انٹرویو بھی دیے، وہ بھی ساری دنیا کے اخبارات میں چھپیں۔ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پر عام طور پر حضور کو بڑے بڑے ملکوں نے اپنے بڑے بڑے شہروں کی چابیاں پیش کی۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا نشان ہے۔ یہ خلافت خامسہ پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن یہ خلافت خامسہ میں یہ نشان اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہر دور خلافت میں نشانات ہیں، اور ہر دور خلافت میں بڑھتی ہوئی ضرورت اور شان کے مطابق نئے سے نئے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا خلافت ثانیہ میں کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو فلیڈلفیا بھجوایا گیا امریکہ۔ وہاں گئے تو ان کو داتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک وہ وقت تھا کہ مبلغ کا استقبال اس طرح تھا کہ ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور تبلیغ کی اجازت نہیں تھی۔ مفتی صاحب بھی اللہ کے ایسے جنونی آدمی تھے، تبلیغ کے جنون تھا ان کو، انہوں نے جیل میں تبلیغ شروع کر دی، اور پتہ نہیں مہینہ 2 مہینے رہے یا جتنا بھی عرصہ، 40 آدمیوں کو انہوں نے احمدی بنا لیا جیل کے اندر۔ ایک وقت وہ تھا اللہ تعالیٰ کی مطلب فضل کا اور نمائی ان کے کاموں کا۔ لیکن بات میں بتانے لگا تھا کہ ایک وقت تھا کہ مبلغ کو قید کر لیا جاتا تھا، اور ایک پھر وہ وقت آیا کہ خلافت رابعہ میں بھی یا تو غالباً ایسے ہوا، ورنہ خلافت خامسہ میں تو لازمی ہوا ہے کہ فلاڈلفیا شہر کے میئر نے شہر کی چابی حضور کو پیش کی۔ جہاں مبلغ کو جانے نہیں دیا گیا، اس شہر کی چابی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں قبولیت کے، کہ کس طرح آگے سے آگے معاملہ چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ احمدیت نے ساری دنیا پر غالب آنا ہے، اور آج ہو کل ہو پرسوں کی بات ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نشانات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر جلالی شان میں یہ نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضور کے خلافت خامسہ کے دور کی باتیں پھر کرتے ہیں۔ حضور کے اندر بہت ہی خاکساری بھی ہے، سادگی بھی ہے، شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور میں کس کس خوبی کا ذکر کروں، آپ خود اندازہ کریں، خود گننے لگیں، آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن اوصاف حمیدہ کا احاطہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت صاحب اپنے بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں اس کی بھی بڑی مثالیں ہیں، اور بچوں کے ساتھ شفقت تو ہے ہی۔ یہ تو کئی خلافتوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بچوں کو ٹافیاں اور گولیاں ملتی ہیں، بچے بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ کئی تو بچے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ حضور سے ملنے جائیں، وہ ملنا کی بات تو پتہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں، ٹافیاں نظر آتی ہیں تو لیکن بچے جاتے ہیں، خلفاء دیتے رہے، اب بھی حضور کا طریقہ یہی ہے، بچے جاتے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں۔ تو لیکن حضور کا یہ انداز ہے کہ بچے ہیں، لیکن آداب اور طریقے ان کو سکھانے چاہیے۔ میں مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شادی کی تقریب تھی بیت الفتوح میں، کچھ عرصے کی بات ہے، تو دعوت ہو رہی تھی، تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبلز پہ، حضور مین ٹیبل پہ تھے۔ سامنے ایک ٹیبل سے ایک کوئی 4-5 سال کا لڑکا، 4 سال کا ہوگا شاید، وہ اٹھ کے آیا، وہ زردہ پلاؤ کھا رہا تھا، اور پلاؤ اس کے ہاتھ کو بھی لگا ہوا ہے، سالن بھی لگا ہوا ہے، گندا ہاتھ اس کا نظر آ رہا تھا دور سے ہی۔ تو حضور کے سامنے، میں حضور کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا ایک فاصلے پہ، میں نے دیکھ رہا تھا قریب سے، وہ بچہ اٹھا ہے
تو اٹھ کے جلدی سے دوڑ لگائی ہے، حضور کے سامنے آیا ہے۔ بچے اس طرح شفقت سے اور پیار سے آتے ہیں، جس طرح حضور کو محبت اور پیار ہے اسی طرح ان بچوں کو بھی ہے۔ بچہ دوڑ کے آیا تو اس بچے نے جس کا ہاتھ گندا ہے اس طرح آگے ہاتھ کر دیا، حضور السلام علیکم۔ اب آپ سوچیں کہ کیا کیا ہوگا؟ ایک بچہ ہے، اس کے سلام نہ کریں تو اس کا دل ٹوٹے گا، سلام کریں گے تو ہاتھ خراب ہوگا اور غلط بات ہے۔ حضور کی فراست دیکھیں، حضور نے اس بچے کا ہاتھ اس کی کلائی سے پکڑ لیا، ہاتھ اس طرح آگے ہے جو گندا ہاتھ ہے تو کلائی سے پکڑ لیا کہ اور کہا کہ ہاتھ جو سلام جو کرنا ہے تو تم ایسے کرو، اگر کرنا ہے اس طرح نہیں کرنا۔ تو اسی کر کے اس کو سلام کہہ کے وہیں پہ کہ السلام علیکم، ہاتھ اس کے کلائی لائی اور بچہ ہنستا دوڑتا ہوئے چلا گیا، کہتے جی میں حضور سے مل آیا۔ حضور نے اپنی نصیحت کا فرض اس طرح ادا کر دیا۔ اسی طرح اور بھی ایک واقعہ ہے جو ایک دفعہ یہاں اس مسجد کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہاں پہ آمین کی تقاریب حضور کی موجودگی میں ہوتی رہتی تھیں ہمیشہ ہی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اس مسجد میں حضور محراب میں بیٹھ جاتے تھے، سامنے تپائی آ جاتی تھی، قرآن مجید آ گیا، بچہ یا بچی جس نے آمین کرنی ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بچے کی تھی تو وہ آیا تو حضور کے دائیں آ کے بیٹھ گیا اور حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قرآن مجید کے اوپر کر کے کہنے لگے اچھا تم پڑھو۔ تو وہ بچہ چپ، بولا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بچہ چپ ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، سب کے سامنے تو بڑے بڑے فاضل مقررین چپ ہو جاتے ہیں، ان کی زبان نہیں کھلتی، تو وہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، وہ کیا بولے، وہ چپ۔ دوسرا حسب کا جلال اور حسب کی شخصیت کا روب، تو بچہ بالکل سہم گیا۔ جیسے بچے سہمتے ہیں ضرور، بڑے بڑے سہم جاتے ہیں، تو بچہ سہم گیا اور وہ چپ۔ حسب نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اس کو کہے اچھا پڑھو، تو وہ پڑھ ہی نہیں رہا۔ حسب نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ سب کے اخلاق کی بات دیکھیں، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ حسب نے ساری مجلس کو ایک عجیب انداز میں بدل دیا۔ بچے کو کہنے لگے کہ تم آمین کرنے آئے ہو یا بسم اللہ کرنے آئے ہو؟ کہ بسم اللہ کرتے ہوئے تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلا لفظ نہ پڑھ سکے بچہ، جو آمین کرنے والا ہے وہ تو قرآن پڑھ چکا ہے، اس کو تو نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس کو کہا کہ تم نے آمین کرنے آئے ہو یا بسم اللہ کرنے آئے ہو؟ تو بس اس طرح کر کے حضور نے اس کو بھی ہے۔ اور ایک اور حضور کا انداز یہ ہے کہ بچوں کو جب بھی چاکلیٹ دیتے ہیں تو ہمیشہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا شاید یا نہیں، لیکن کبھی کسی بچے کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں بچے نادانی سے بائیں ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ حضور نے چاکلیٹ نکالا، وہ بائیں ہاتھ آگے کرے گا، حضور بائیں ہاتھ میں نہیں دیتے۔ یہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی، آئندہ بھی حضور ہمیشہ اس کا دائیں ہاتھ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں دائیں ہاتھ کرو، دائیں ہاتھ کرے گا تو پھر چاکلیٹ ملے گی ورنہ نہیں۔ تو یہ محبت کا کرینہ ہے، یہ تعلیم دینے کا، نصیحت کرنے کا انداز ہے، لیکن اس سب کے پیچھے بڑی شفقت کے یہ واقعات ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں نے ذکر کیا۔ حضور کے انتخاب کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، یہاں پہ نظر پڑ گئی میری۔ ایک شخص نے اس زمانے میں ایک خواب دیکھی انتخاب خلافت سے پہلے کہ جو خلیفہ بھی منتخب ہوگا اس کو نہیں یہ بتایا گیا کہ کون ہوگا، اس نے یہ دیکھی خواب کہ اس خلیفہ کے کان بڑے لمبے ہیں۔ تو وہ یہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا، میرے پاس آیا، میرا پاس کہا انہوں نے دنوں کی بات ہے، انتخاب خلافت سے پہلے کی یا بعد کی، بالکل انہیں زمانے کی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خلیفہ وقت منتخب ہوا ہے اور اس کے کان کافی لمبے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ تو عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی مبارک چیز ہے، تمہیں تو سوچو تو پتہ لگے کہ یہ کتنی مبارک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے۔ اور میں نے اپنے سمجھ کے مطابق اس کی تعبیر یہ کی کہ آئندہ آنے والا خلیفہ بہت باخبر خلیفہ ہوگا، اس کو دور دور کی خبر ہوگی، لوگوں کے دلوں کی باتیں جانتا ہوگا اور سمجھ جاتا ہوگا۔ ہر کتنے آج کل ملک ہیں، دیکھیں 217 ملکوں میں جماعت احمدیہ قائم ہے،
ہر جماعت کا صدر ہے، جماعت کے افراد ہیں، لکھتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن کتنی اطلاعات ہیں جو براہ راست حضور کی خدمت میں آتی ہیں؟ اس کے گھر والوں کو بعد میں پتہ لگتا ہے. یعنی ایک آدمی نے کوئی بات دیکھی، وہ پہلے سب سمجھتا ہے کہ میں خلیفہ وقت کو بتاؤں، اس کے بعد اپنی بیوی کو بتائے گا. تو سب سے زیادہ باخبر انسان خلیفہ وقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ تو یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خواب میں دکھائی. وہ پریشان ہو گئے. تو جب میں نے یہ مفہوم بتایا تو کہنے لگا یہ تو ایک بڑی بشارت ہے کہ خلیفہ وقت وہ ہے جس کا جماعت کے افراد سے تعلق ہوگا، وہ سارے حالات سے پوری طرح واقفیت رکھنے والا ہوگا. پھر اس کے علاوہ حضور کی زندگی میں نے ایک جو چیز محسوس کی ہے اور میں پورے یقین سے اس پر قائم ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنا میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے، اس بنا پر میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جب بھی کوئی کسی کو ہدایت فرماتے ہیں یا کوئی اشارہ فرماتے ہیں یا کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی پختہ بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے، اور اس کی مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں، نتیجے آپ نکالتے رہیں. پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اسپین جانا تھا، میں اور میری وائف نے چھٹیوں کے لیے 1 ہفتے کے لیے حضور سے اجازت لی. حضور چھٹی دینے میں بڑے بادشاہ ہیں. کوئی درخواست کرے بولے چھٹی پہ جانا، کہتے جائیں. یہ فکر نہیں ہوتی کہ کام کا کیا بنے گا، کام اللہ کے ہیں، وہ چلتے رہیں گے. تو حضور ہمیشہ اجازت دیتے ہیں، جب اشارہ بھی کریں کہ جانا ہے کہتے جائیں جدھر جانا ہے چلیں. حضور نے اجازت دی. میں نے یہ عرض کیا کہ حضور میں یہاں پہ ہوتے ہوئے میری لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہی ہے کہ حضور کے خطبات کا لائیو انگریزی ترجمہ میں کرتا رہا ہوں. آپ نے سنے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. میں جو ہوں وہ میں جانتا ہوں، لیکن ترجمہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور اب میں نے وہاں جانا ہے، تو میں انشاءاللہ اگلا جو جمعرات کی دن تھے، میں جمعے کو جو خطبہ آئے گا اس کا ترجمہ پیدرو آباد کی مسجد بشارت سے کر دوں گا، کیونکہ ایسا ممکن ہے. آج کل تو ہو جاتا ہے. میں نے یہاں گلاسکو سے ترجمہ کیا ہوا ہے، فلیڈلفیا سے کیا ہوا ہے. وہ خطبہ یہاں ہوتا ہے تو باہر سے بھی ترجمہ کر دیتا تھا. تو میں نے کہا جی میں اسپین سے کر دوں گا. تو سب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے سامنے. تو جاتے ہوئے فرمایا ہاں ٹھیک ہے وہاں سے کر دیں. تو میں چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو اطلاع کر دی کہ انتظام کر دیں میرے لیے اس کیمرے کا ٹرانسمیشن کے لیے ترجمے کا انتظام کر دیں. تو میں چلا گیا. وہاں گیا تو کیا ہوا کہ میں جب کپڑے بدل کے تیار ہو کے جانے کی مسجد جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو پیغام آیا جماعت کے صدر صاحب کو کہ حضور کی ہدایت ہے کہ آج کے خطبے کا ترجمہ لندن سے ہوگا، اسپین سے نہیں ہوگا. انہیں فوراً دوڑتے میرے پاس آئے کہ حضور کا یہ اشارت ہے. میں کہا جو آیا ہے اس کے مطابق کریں. لیکن میرا دل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیٹھ گیا ہوگا. میں نے سوچا کہ یہ ایک سعادت ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی اعزاز سمجھتا ہوں، سعادت ہے کہ حضور کے خطبے کا ترجمہ کروں. حضور نے اجازت بھی دی ہوئی ہے. تو خدا معلوم کیا کوئی بات ذہن میں آئی ہے، کیا میری کوتاہی ہے، کیا میرا گناہ ہے، کیا وجہ ہوگی. حضور نے یہ یکدم یہ فیصلہ کیوں بدل دیا اور ہدایت ہے کہ نہیں اسپین سے نہیں ہوگا، لندن سے ہوگا. تو متبادل انتظام ہوتا ہے، وہ ہو گیا ہوگا. ہوا کیا جو بات اصل میں پتہ لگی، میں مسجد میں چلا گیا، جا کے بیٹھا. جمعے کا خطبے کا ٹائم ہوا، خطبہ شروع ہوا. 3 4 یا 5 منٹ ہوئے ہوں گے تو یکدم وہاں تیز آندھی آئی. تیز آندھی کے نتیجے میں وہ جو انہوں نے ڈش اینٹینا لگایا ہوا تھا مسجد کے اوپر، وہ ہل گیا. تو اندر تصویر بھی نہیں آ رہی، آواز بھی نہیں آ رہی. ٹرانسمیشن ختم ہو گئی، اینگل جو بدل گیا اس کا. تو سارے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوں. تو اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، سیڑھی پہ چڑھ کے فوراً چھت پہ گیا. جا کے پتہ تھا ان کو ہوتا رہتا تھا وہاں، اس نے اینگل ٹھیک کر دیا. پھر خطبہ شروع ہو گیا. پھر 3 4 دفعہ 3 منٹ کے بعد پھر وہی ہوا. ایک اور جھکڑ آیا، پھر خراب ہو گیا. انٹرپشن دوسری دفعہ ہوئی.
پھر تیسری دفعہ ہوئی، 3 دفعہ جب ہوئی بار بار، اور 3 دفعہ اس کو وقفے کے ساتھ جاری ہوئی اور جاری کیا گیا، تو پھر مجھے پتہ لگا کہ یہ کوئی خدائی اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضور کو کوئی ہدایت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ ترجمہ یہاں سے ہونا چاہیے تاکہ سارا مکمل ترجمہ ہو سکے. اسپین سے ہوتا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا پورا. تو مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں ڈالا. جمعرات کی شام کو حضور نے بڑی خوشی سے اجازت دی، اور جمعے کی صبح کو حضور کی ہدایت جا رہی ہے کہ ترجمہ یہاں سے ہوگا. تو یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور کے ہر ارشاد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ میں نے بنگلہ دیش جانا تھا، تو وہاں جانے کے لیے جو دن مقرر ہوا اس کی بھی میں نے منظوری لی حضور سے کہ حضور میں جا رہا ہوں، میری فیملی بھی ساتھ ہی تھی. تو ایک دن مقرر کیا، وہ کوئی 31 تاریخ کو میں نے جانا تھا. کوئی دن تھا، مارچ کا مہینہ شاید 31 کو. تو میں نے اس کے مطابق ٹکٹیں بک کروا لی، سارا کچھ ہوا. تو لیکن غالباً بکنگ ابھی نہیں ہوئی تھی، 31 بکنگ کروائی تھی لیکن ٹکٹ نہیں بنا تھا. حضور کا ارشاد آیا کہ آپ 31 کو نہیں بلکہ 30 کو جائیں. اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ حضور دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ارشاد آتا ہے کہ آپ 31 کو نہیں 30 کو جائیں. تو ارشاد مل گیا تو سر خم ہو گیا. میں نے فوراً اسی وقت تبدیلی کر لی اپنے پروگرام میں، وہاں چلے گئے. وہاں جا کے اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو پہنچا تو پوچھا کہ کل کوئی خاص بات تو یہ 31 کی کیا بات ہے، کس وجہ سے ہے؟ کہتے اس لیے کہ آپ حضور نے فرمایا تھا کہ 30 کو جائیں اور 31 کی بجائے. کہتے ہیں کہ اگلے دن ایک الگ دوسرے ملک کے صدر نے آنا ہے، اور جس جگہ سے ٹرانسپورٹ گزرتی ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، اور قریباً آدھا دن پونا دن بلاک رہتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اس تاریخ کو آئے تو آپ اس رش میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ حضور نے پہلے سے مجھے فرما دیا تھا کہ آپ 30 کو جائیں. میں 30 کو گیا تو کوئی ٹربل نہیں تھی، 31 کو رستے بلاک ہوئے تھے. ایک اور واقعہ سنیے. میں جلسہ سالانہ کے پروگرام کی انچارج افسر جلسہ سالانہ کے طور پہ ہر سال ہوتا ہے کہ جو حضور کی موجودگی میں تلاوتیں یا نظمیں کی پیش کی جاتی ہیں اس کی منظوری لی جاتی ہے حضور سے. حضور باقاعدہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور ناموں کے اوپر ٹک کرتے ہیں. ایک دوست تھے بڑی اچھی نظم پڑھنے والے، مطلب یہاں کے نہیں، وہ باہر کسی اور ملک کے تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ نظمیں پڑھی تھیں، حضور نے پسند کی ہوئی تھیں. تو ان کا نام بھی ہماری لسٹ میں آیا کہ یہ بھی پاسبل نام ہے. تو حضور نے جو نام منظور کر کے بھجوائے تو میری خط واپس موصول ہوا. تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ شخص جو بڑی اچھی نظم پڑھتا ہے اور کئی دفعہ پڑھ چکا ہے، اور حضور نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ بہت اچھی نظم پڑھتا ہے، تو حضور نے اس کا نام ٹک نہیں کیا. میں دفتر میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا، بات کیا ہے، نام تو نہیں غلط لکھا گیا، کیا ہو گیا؟ لیکن نام نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حضور نے فرمایا ہمارا کام تو اسمعوا واطیعوا، سیدھی سی بات ہے، کام تو اسی طرح ہونے ہیں جس طرح صاحب نے فرمایا. اس متعمل کوئی نہیں تھا. حیرت تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ سارے اوپر سے بھی نام ٹک ہوتے آ رہے ہیں، اس کے نام پہ ٹک نہیں، اگلے نام پہ ٹک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ خیر ہوا کیا، جلسہ ہو گیا. تو اس کے بعد اگلے دن میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہی شخص جس کے نام کی ٹک نہیں ہوئی تھی اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا کہ کیسے جلسہ ہو گیا، ٹھیک ہوا ہے؟ میں کہ ہو گیا. کہتے میں نے سن لیا ہے، دیکھ لیا. تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت ہسپتال میں ہوں، اور ایک دن پہلے یعنی جو جلسے والا دن تھا اس سے ایک دن پہلے کہتے ہیں میں اچانک سخت بیمار ہو گیا ہوں، ہسپتال میں ہوں اور بستر سے نہیں ہل سکتا، سفر نہیں کر سکتا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور کے قلم سے اس کی منظوری نہیں دلائی. اور عجیب اتفاق، اگلے سال اس کا نام پیش ہوا، حسب عادت اس کا نام منظور تھا. تو جس سال اس نے نہیں آنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے بتا دیا کہ یہ نہیں حاضر ہو سکے گا، حضور نے اس کی منظوری نہیں دی. تو یہ تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی
बर वक्त ये अजीब व गरीब वाक़यात होते हैं। फिर एक और बात भी इस सिलसिले में बता दूं, एक बैतुल फतूह में एक जलसे का वाक़या है। सब आए, इंतज़ामात का मुआयना किया, तो मुआयने के बाद हुज़ूर ने घड़ी देखी तो काफ़ी वक्त था, तो सब फरमाने लगे कि अच्छा मैं तो फिर इस्लामाबाद मस्जिद फजल आ जाता हूँ, लंदन चला जाता हूँ। तो आप आम तौर पे होता है कि जब हुज़ूर चले जाएं और मैं वहाँ पर मौजूद हूँ तो मैंने नमाज़ पढ़ानी होती है ज़िम्मेदारी के तौर पे। तो सबको इल्म था, तो हुज़ूर ने फ़िक्रा जो फरमाया वो ज़रा मुख्तलिफ था। और सब फरमाने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ मस्जिद फजल लंदन, और आप तो फिर नमाज मगरिब और इशा यहीं पढ़ेंगे। बजाय ये कहने के जिस तरह आमतौर पर हुज़ूर का तरीक़ा है कि नमाज मगरिब और इशा तो फिर आप ही पढ़ाएंगे या आप पढ़ाएंगे जैसे होता है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैं लंदन जा रहा हूँ तो आप मगरिब इशा की नमाज़ तो आप यहीं पढ़ेंगे। मुझे थोड़ा सा फ़िक्र मुख्तलिफ लगा, तो मुझे हैरत हुई कि ये हुज़ूर ने नया लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है, तो क्या बात हुई है। और हुआ क्या, बिल्कुल वही हुआ कि मैं उस बैतुल फतूह में मौजूद हूँ, वज़ू करने के लिए गया और उसमें ज़रा सी ताख़ीर हो गई, कोई 1 आध मिनट की। तो मैं जब आया तो उससे पहले किसी और आदमी ने नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी, तो मैं नमाज में शामिल हो गया फ़ौरन ही। नमाज मुझे मिल गई, लेकिन मैं बस उतना 1 आध मिनट का था, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ी। तो जिस तरह हुज़ूर ने फरमाया था कि मगरिब और इशा की नमाज़ तो आप यहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाली बात हुई, पढ़ाने वाली नहीं हुई। किस तरह अल्लाह ताला हुज़ूर की ज़ुबान मुबारक से जो बात निकलवाता है वो गोया खुदाई इरशाद होता है, अल्लाह ताला के इल्म से होता है, अल्लाह ताला की हिदायत से होता है। तो ये भी अजीब व गरीब दास्तानें हैं जो बड़ी बड़ी चलती हैं। एक और वाक़या आपको सुनाता हूँ हुज़ूर की, क्या लफ्ज़ बोलूँ, लफ्ज़ कम हो जाते हैं, लेकिन बात हुज़ूर के सारे बयान और हुज़ूर का क़ुव्वत फ़ैसला और उसकी है कि एक दफ़ा हम चारों भाई अल्लाह ताला के फल से यहाँ लंदन में इकट्ठे हुए। मेरे 2 भाई तो फौत हो चुके हैं, एक अमेरिका में होते हैं, मैं चौथा हूँ। तो हम में से सारे इकट्ठे थे, तो हमने सोचा कि इकट्ठे चारों भाई जाके हुज़ूर से मुलाकात करें। ये उस वक्त की बात है जब यहाँ हुज़ूर का दफ्तर था। तो हम गए, खैर लंबी बातें हैं, बैठे, हुज़ूर सबको जानते थे, सबसे बातें हुई। तो जिस वक्त उठे तो हमने अर्ज़ की कि हुज़ूर एक तस्वीर हो जाए। जैसा तरीका होता है कि एक चीज़ तो मांगता ही है ना हर चीज़ आदमी कि ये तस्वीर, हमने कहा तस्वीर हो जाए। तो हुज़ूर कहने लगे हाँ हाँ, बड़ी खुशी से हुज़ूर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। तो अब देखें सब की क़ुव्वत फ़ैसला और सबका इंतखाब और तर्ज क्या थी, और रहनुमाई अल्लाह ताला की होती है, और उसमें हिकमत क्या होती है, उसकी बात मुझे याद आती है। अब 4 खड़े हैं भाई, 3 मुझसे बड़े हैं, मैं चौथे नंबर पर था, और उनमें से एक मैं और एक मेरे बड़े भाई वो वाक़फ़ ज़िंदगी थे। तो हुज़ूर ने खड़े होते ही फ़ैसला किया कि जो वक्फ़ ज़िंदगी हैं वो मेरे साथ आ जाएं, बाकी वहीं खड़े हो जाएं। तो क्या पुरहिकमत फ़ैसला, बड़ी आसानी से, बड़ी पोलाइट प्यार के अंदाज में कि जो वक्फ़ ज़िंदगी हैं वो मेरे साथ आ जाएं। तो उस मौके पे वो हम दोनों वक्फ़ ज़िंदगी साथ और दूसरे आगे खड़े हुए। तो ये छोटी सी बात है बड़ी, लेकिन मुझे इसमें पता लगता है कि हुज़ूर की हर नक़ल हरकत में, हर काम में जो हुज़ूर फरमाते हैं और कहते हैं, हर हुक्म में जो देते हैं, हर इंतखाब जो करते हैं, हर हिदायत जो जाती है, किसी मुल्क में जाती हो, किसी फ़र्द से तल्लुक़ हो, जमाती काम हो, छोटा हो, बड़ा काम हो, हमेशा जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला के इशारे से होता है। अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत हुज़ूर के साथ है, और ये उसकी मिसाल है। एक और वाक़या उसको मैं छोड़ देता हूँ। इस दौरे खिलाफत में जिस तरह तरक्यात जमात को हुई हैं, इसका इज़हार तो हमेशा होता रहता है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। ख़ुद हुज़ूर अनवर अपनी ज़ुबान मुबारक से तहरीक जदीद का साल का ऐलान हो या वक्फ़ जदीद का या और मौके हों, तो हुज़ूर जमात की खिदमात के और जमात की फतूहात के तरक्यात का ज़िक्र फरमाते हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं।
لیکن ایک دفعہ کسی آدمی نے حضور سے سوال کیا، ایک غیر احمدی نے، کہ حضور تو نہیں کہا، اس نے لکھا ہوا جو بھی لکھا تھا، سوال یہ کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جماعت کے صداقت کی اور خلافت کے برحق ہونے کی، کہ یہ جماعتی نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جماعت کی صداقت کی دلیل بتائیں۔ اس طرح کا سوال اس کا تھا، بلند سوال۔ اس کے نتیجے میں حضور نے جو جواب لکھوایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی چیز جو احمدی کو نظر آتی ہے، جو غیر احمدی کو نظر آتی ہے، نہ آ سکتی ہے، جو غیر مسلم کو بھی، حتیٰ کہ دہریہ کو بھی نظر آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کی غیر معمولی ترقی، ہر پہلو سے جماعت کی ترقی، دنیا کے ہر ملک میں ترقی، ہر جہت سے ہر نوعیت کی ترقی، یہ جو مسلسل ترقی کا سفر ہے، جس میں روکیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، سب چیزیں دور کر دیتا ہے اللہ، لیکن جماعت کا قدم ترقی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جماعت کی روز افزوں ترقی جماعت کی صداقت کا نشان ہے۔ بلکہ وہ یہ بھی اس طرح بھی غالباً پوچھتا تھا کہ جماعت کی صداقت کا یا آپ کی صداقت کا، کہ آپ اس کے سربراہ ہیں، اس کا کیا دلیل ہے؟ تو حضور نے پہلے جواب یہ لکھوایا کہ جماعت کی جو ترقی ہے، یہ بہت کوئی چھوٹی دلیل نہیں ہے۔ جماعت کی ترقی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے ہو نہیں سکتی۔ روکیں ڈالنے والے کتنے ہیں، کتنی حکومتیں جو ہیں جو خلاف ہیں، کتنی سوسائٹیاں ہیں جو خلاف ہیں، کتنی کمزوریاں آ جاتی ہیں، کتنی مشکلات آتی ہیں، زندگی کتنی کمپلیکیٹڈ بن گئی ہوئی ہے، کس طرح ترقی ہو، سب کچھ دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقیات دیتا ہے، جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ضرورت میں نہیں ہے، صاحب آپ جانتے ہیں، خود ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہیں، کس طرح قدم بقدم اور دن بدن جماعت کو ترقیات ہوتی ہیں۔ ایک ایسی دلیل ہے کہ گویا آسمان پر ایک سورج چمکتا ہوا ہے، اور ہر اندھے سے اندھا انسان بھی جسے سورج کی تمازت کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سورج ہے، کم از کم سارے لوگوں کو جماعت کی ترقیات دیکھ کر یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، اللہ کی مقرر کردہ جماعت ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے، کتنی بڑی زبردست دلیل ہے جو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، ہمیشہ پیش کرنی چاہیے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ وقت کو قبولیت دعا کے نشانات عطا کیے ہیں، معجزات عطا کی ہیں، یہ جماعت کی سچائی کی علامت ہے اور دلیل ہے۔ اور یہ بھی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کے ہم سب زندہ گواہ ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یقیناً یا اپنی زندگی میں اپنے خاندان یا اپنے خاندان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا واقعہ دیکھا یا سنا ہوگا جس میں حضور کی قبولیت دعا کا نشان ہو۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ہو۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں قبولیت دعا کے ایسے نشانات ہیں۔ MTA پر تقریریں سنیں، ان سے آپ کو پتہ لگتا ہے، جماعتوں میں دیکھیں، حضور کی زبانی سنیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے نشانات عطا کیے ہیں کہ انسان بالکل حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نشان مرتے کوئی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک بات بتا دیتا ہوں جو بڑی ٹپیکل ہے بات۔ یہاں ایک دوست آئے پاکستان سے، وہ ڈاکٹر تھے، آ کے انہوں نے چاہا کہ میں کسی جگہ، مجھے کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، ایکسپیرینس تھے، انہوں نے چاہا کہ میں کسی جگہ نوکری مجھے مل جائے۔ انہوں نے آ کے درخواستیں دینی شروع کی۔ درخواستیں تو آج کل آسان ہے نا، ایک لکھ لی تو پھر جتنی مرضی کاپی کر لیں، اور فٹافٹ ای میل کی، ادھر کیا، وہ بھجواتے رہے کمپیوٹر سے ہسپتالوں میں۔ وہ کہتے ہیں سینکڑوں ہسپتالوں میں میں نے اپلائی کیا، لیکن اول جواب نہیں آتا تھا۔ حالات ایسے ہوتے ہیں ملک میں، بعض وقت کام نہیں ہوتا، کام یا دینا نہیں چاہتے، تو اس کو جواب آتا تھا، جواب ہی نہیں آتا تھا پہلے تو، اور جو آتا تھا اس میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ دیر از نو ویکنسی، کوئی ویکنسی نہیں ہے، ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ آدمی بڑے بے چین اور بےتاب مخلص تھے۔ ہر سب کو انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ حضور میں کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، یہاں آیا ہوں اور اپلائی کیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن مجھے جاب نہیں مل رہا۔
تو لکھتے گئے. پہلے وہ لکھتے تھے مہینے میں ایک خط، پھر ہفتے میں ایک خط، پھر ہر تیسرے دن لکھنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے ہر روز لکھنا شروع کر دیا کہ جی میں نے اپلائی کیا، وہ جاب نہیں مل رہا، حضور دعا کریں دعا کریں دعا کریں. اب آگے واقعہ سنیے. میں ان کے ساتھ ان کے گھر ناشتے پہ بیٹھا تھا. انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو اس وقت ایک ڈاکیا آیا اور ایک خط اندر ڈالا. کہتے میں نے اٹھ کے جا کے کھولا تو حضور کا خط تھا. تو حضور کا خط جلدی کہتے ہیں میں نے کھولا کہ کوئی دعا ہوگی اس میں کہ جاب مل جائے. کہتے حضور نے لکھا تھا اور اس کے الفاظ یہ تھے کم و بیش، شاید کوئی ایک آدھ لفظ اوپر نیچے ہوا. حضور نے لکھا تھا کہ جاب تو آپ کو مل چکی ہے مگر پھر آپ بار بار کیوں لکھتے ہیں. یہ فکر دیکھیں کہ جاب تو آپ کو مل چکی ہے پھر آپ بار بار کیوں لکھتے ہیں. وہ آدمی خط پڑھ کے حیران کہ میں تو کئی 100 اپلیکیشن دے چکا ہوں اور ہر جگہ سے نہ ہی نہ آ رہی ہے، یا جواب نہیں آتا یا نہ آتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جاب تو آپ کو مل چکی ہے. تو حیران پریشان ہاتھ میں خط پکڑا ہوا ہے. کہتے ہیں اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. اسی وقت میں نے اٹھایا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اٹھایا ٹیلی فون تو انہوں نے کہا کہ فون ایک ہسپتال سے آیا تھا. ہسپتال والوں نے پوچھا کہ یو ہیو اپلائڈ فار دی جاب، آر یو اسٹل اویلیبل؟ اس نے کہا بائی آل مینس. اس کے کہتے ٹھیک ہے تو کب آ سکتے ہیں؟ وہ کہتے جب آپ کہیں. کہتے آج آ سکتے ہیں؟ کہتے ابھی آ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے بس جلدی سے ناشتہ ختم کیا، دوڑ لگا کے گیا ہسپتال. انہوں نے میرے امپلائمنٹ فارم رکھا، سائن کیے اور جاب مل گئی. اب جب سب لکھ رہے تھے اس خط کے اوپر کہ جاب تو آپ کو مل چکی ہے پھر آپ بار بار کیوں لکھتے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ جاب تو مل چکی ہے. حضور نے اسی الفاظ میں اس کو جواب لکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح کرشماتی طور پر ایک اعجاز دکھایا کہ گئے اور جاتے ہی اسی دن اسی وقت ان کی جاب چل پڑی. تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جو ہوتے رہتے ہیں اور ان میں ذکر آتا ہے. پھر حضور کا ایک انداز یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے حضور کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع اور سعادت ملی ہو، انفرادی ملاقاتوں میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ حضور ملاقات بھی فرماتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے ہیں. خط بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فائلیں بھی سامنے پڑی ہوتی ہیں اور پوری توجہ اس آدمی کی طرف بھی. ایک بات کر لی، ادھر سے کچھ کر لیا، ادھر سے دیکھ لے. یعنی وقت کا صحیح استعمال کوئی حضور سے سیکھے کہ کس طرح کان کھلے ہیں، سن رہے ہیں، زبان سے اس کو جواب بھی دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی چل رہے ہیں اور جو ارشاد ہیں کسی پہ دستخط ہیں، کسی پہ ہاں نہ جو بھی سوالات ہوتے ہیں، ڈاک بھی چلتی ہے. تو وقت کا بہترین استعمال حضور اپنی ذات میں کرتے ہیں. اب یہ بھی بڑا ایک عجیب بات ہے اور حضور کو بڑی دلچسپی بھی ہوتی ہے اور بڑی باریک نظری ہے. ایک بڑی ہلکی پھلکی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی گیا حضور سے ملنے کے لیے تو اس نے آ کے مجھے میرے دفتر میں ایک بات بتائی جو ایک لطیفے کا رنگ رکھتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آج میں حضور کو مل کے آیا تو بڑی مزیدار بات ہوئی ہے. میں نے کہا سنائیں، ہمیں بھی مزیدار بات میں شمولیت کا موقع دیں. کہنے لگا کہ حضور کے ساتھ میری کچھ بے تکلفی بھی ہے لیکن حضور ہمیشہ بڑے پیار سے شفقت سے بات کرتے ہیں اور بڑی دلچسپ. آج بڑی عجیب بات کی ہے. کہتے حضور اس طرح خط بھی لکھ رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اچھا یہ بتاؤ یہ کیا، اور کام بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو باتوں باتوں میں حضور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آج آپ نے صبح جو داڑھی بنائی ہے وہ اندھیرے میں بنائی ہے. تو وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات سب نے کس طرح بات. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ لگا. کہتے وہ اس لیے کہ آپ کی ایک مونچھ ذرا بڑی ہے دونوں برابر نہیں ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی نظر بھی ہے اور شفقت کتنی ہے اور پیار کتنا ہے. اور وہ آدمی اس بات کو بڑے ہی شوق سے، بڑے ہی پیار سے اور بڑے ہی چاہت سے بیان کر رہا تھا کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ آپ کی ایک مونچھ بڑی ہے اور دوسری چھوٹی ہے. تو اس طرح حضور اب اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کو ہوتے ہیں.
جہاں تک جماعت کی ترقیات کا ذکر ہے، یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ اتنی ترقیات ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں، اور حضور خود بھی وقتاً فوقتاً اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ترقی کا کون سا میدان ہے جس میں جماعت آگے ترقی نہیں کر رہی؟ کوئی پہلو لے لیں، تعمیرات کا ہو، ریڈیو کا ہو، ٹیلی ویژن کا ہو، کتابوں کا ہو، تراجم کا ہو، جلسوں کا ہو، کسی اور منصوبوں کا ہو، ہر میدان میں قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک منزل پر پہنچ کر بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، بڑا مارکا مار لیا، اب بہت ہم نے منزل پا لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اپنے فضل کے ذریعے کہ میں نے تمہارے لیے فضل کے اور بھی سامان رکھے ہوئے ہیں، اور آگے سے آگے بات چلتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دور میں بھی جماعت کو بے انتہا ترقیات عطا کی ہیں، اور ایسی ترقیات کہ جس کا سلسلہ نہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہوگا، بلکہ آگے سے آگے بڑی تیزی سے یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور ان کا اندازہ کرتے ہوئے خلافت کے ایک بڑے ہی ادنا چاکر ہونے کا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے خلیفہ وقت کے ساتھ دلی محبت رکھنی چاہیے، اور خلیفہ وقت کی رخ کو دیکھیں، جس طرف رخ اٹھتا ہے اس طرف ہمارا منہ پھر جانا چاہیے، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، جس طرف اشارہ ہو اس طرف چلنا چاہیے۔ اور پھر حضور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے لیے آج کل کے حالات میں آخری بات میں یہ ذکر کروں گا کہ ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر، اللہ تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر، ایک نشان کے طور پر حضور یدہ اللہ تعالیٰ کو بنصر عزیز کو صحت عطا فرمائی ہے۔ کمزوری تو ہے، لیکن کیا ہے، اس ملک کے اور باقی ملکوں کے ڈاکٹر بھی حیران ہیں کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد بھی حضور نے اپنے کاموں میں کوئی خلل نہیں آنے دیا۔ ذرا سا معمولی چند گھنٹوں کا یا ایک دن کا آرام ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر ڈاک بھی جاری ہے، ملاقاتیں بھی جاری ہیں، خطبے بھی جاری ہیں، نمازیں بھی جاری ہیں، دعائیں بھی جاری ہیں، سب کام جاری ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے احتیاط کے ساتھ آہستہ آدمی کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے دی۔ اور جس وقت حضور نے اپنی زبان مبارک سے خود اپنے لیے دعا کی تحریک کی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسجد مبارک میں اس وقت ایک کوہرام کا انداز تھا، ایسی درد کے ساتھ دعا اٹھتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ حضور کا یہ فکرہ سنتے ہوئے ساری دنیا میں سننے والے احمدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے کہ وہ خلیفہ جو ہمارے لیے دن رات دعا کرتا ہے، آج وہ اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ تو اس سے بات میں زیادہ اور کیا عرض کروں، ہمارا فرض ہے کہ حضور کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کریں، اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کریں، اور دعا کرنے کا حق ادا کر دیں۔ آخر میں یہ عرض کروں گا، وہ جو دیتا ہے تمہیں ہر دم دعا، رات دن تم بھی دعا دیتے چلو۔ یہی ہونا چاہیے کہ دن رات حضور انور یدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس انتہائی کامیاب روحانی دور خلافت کو آگے سے آگے چلاتا چلا جائے، اور حضور کے ذریعے اکناف عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں، ہر لحاظ سے، ہر جہت سے ترقی اور کامیابی جماعت کے نصیب میں ہو، اور اسلام کا علم بلند ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہو، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ساری دنیا کے کناروں تک پہنچے، اور کناروں سے آگے سمندروں کی گہرائیوں تک بھی پہنچتا چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔